السلام علیکم ناظرین، قسطنطنیہ کی فتح کو 8 سال گزر جاتے ہیں۔ سلطان محمد استنبول میں موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں انہیں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ وہ ان کی سوتیلی ماں مارا تھی۔ سلطان محمد پوچھتے ہیں، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو مارا کہتی ہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ اس کے بعد وہ سلطان محمد سے پوچھتی ہیں، تم کب سے نہیں سوئے ہو محمد؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں، 2 یا 3 دن سے، یاد نہیں۔ یہ سن کر مارا پوچھتی ہیں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں، میں نے خواب میں ولیڈ ڈریکولا کو دیکھا۔ وہ ایک خوفناک خواب تھا۔ اس کے بعد خواب کا منظر سامنے آتا ہے جس میں سلطان محمد کے سامنے ولیڈ ڈریکولا نامی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ سلطان محمد کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا پاگل پن ہے، آخر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تو ولیڈ ڈریکولا کہتا ہے، تم نے میرے کنبے کو تباہ کر دیا۔ سلطان محمد کہتے ہیں، نہیں، میں نے ایک بھائی کی طرح تمہاری حفاظت کی ہے۔ یہ سن کر ولیڈ غصے میں کہتا ہے، جھوٹے، حفاظت نہیں کی تم نے، بربادی کی ہے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، نفرت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے ولیڈ، اگر تم فوراً یہاں سے چلے گئے تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ سن کر ولیڈ ڈریکولا ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، ولائیا میں تمہاری قبر بنے گی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سلطان محمد اس کی تلوار تو گرا دیتے ہیں، لیکن ولیڈ اچانک سلطان محمد کو خنجر گھونپ دیتا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر ولیڈ ڈریکولا کہتا ہے، تم اکیلے ہی مرو گے۔ یہ کہہ کر وہ خنجر کا ایک اور وار کر دیتا ہے جس سے سلطان محمد نیچے گر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ خواب کا منظر ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرے خواب مستقبل کی جھلک دکھاتے ہیں، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کو 8 سال گزرنے کے بعد سلطان محمد کو اب ایک کم سن لڑکا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب وہ اس خطے کا سب سے طاقتور سلطان تھا اور مغرب کی دنیا اس سے خوف کھاتی تھی۔ سلطان محمد نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کو صحیح ثابت کر دیا تھا۔ اس شہر پر فتح پائی تھی جسے جیتنا ناممکن تھا، اور آخر اس رومی حکمران کو ہرایا تھا، اور اب اس کی نظریں روم پر تھیں۔ کچھ لوگ سلطان محمد کو روم کا سلطان کہنے لگے تھے۔ سلطان محمد نے پورے یورپ کے درباروں میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ ادھر سلطان کے محل میں ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، سلطان، روم سے خبر ملی ہے کہ پوپ آپ کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ آپ کو قیامت کے دنوں کا شیطان کہتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمد کہتے ہیں، بچوں والی باتیں کرتے ہیں تمہارے پوپ اور اس کے ساتھی۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، ان کا ارادہ بالکل صاف ہے سلطان، اگر آپ نے یورپ پر حملہ کیا تو پوری عیسائی دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ سلطان محمد کہتے ہیں، جیسا انہوں نے قسطنطنیہ میں کیا، اور کون ہوگا میرے خلاف بننے والی اس فوج کا سپہ سالار؟ ان کے پاس کوئی ڈانکا جاں باز تو بچا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، ایک راجہ ہے جس کی ہر بات آج کل پوپ سنتے ہیں۔ وہ راجہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے عثمانی فوج کے خلاف لڑنا آتا ہے اور جیتنا بھی۔ یہ سن کر سلطان محمد پوچھتے ہیں، تو کیا نام ہے اس جاں باز راجہ کا؟ آدمی کہتا ہے، ولیڈ ڈریکولا۔ یہ سن کر سلطان محمد سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنے میں سلطان محمد کا ایک وزیر کہتا ہے، جب ولیڈ چھوٹا تھا تو میں نے ہی اسے لڑنا سکھایا تھا، وہ بے خوف ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے خلاف لڑ سکے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، فی الحال تو یہ سب افواہیں ہیں، پر شہزادے ولیڈ حال ہی میں بوڈا کے راجہ سے ملنے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمد غصے میں کہتے ہیں، لیکن شہزادے کو سوچ سمجھ کر اپنے دوست اور دشمن چننے چاہیے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں ولائیا کا راجہ شہزادہ ولیڈ ڈریکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ ولائیا اس وقت عثمانیوں کا دوست علاقہ تھا اور عثمانیوں کی جاگیر بھی تھی، یعنی وہ علاقہ عثمانیوں کے قبضے کا علاقہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری بار بار بدلی تھی، کبھی عثمانیوں کی طرف تو کبھی ہنگری والوں کی طرف۔ ولیڈ ڈریکولا ایک بہت ہی دلچسپ کردار تھا، دونوں طرف سے وہ بڑی طاقتوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ یورپ والے چاہتے تھے کہ وہ ان کی طرف سے عثمانیوں کے خلاف لڑے۔ وہ بہت خونخوار شخص تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، وہ خوفناک لڑائیاں لڑنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس دور میں لوگ اس کے نام سے دہشت کھاتے تھے، لوگ اسے ڈریکولا کے نام سے جانتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے خون کا پیاسا ایک شیطان۔ اسے لوگوں کو مارنا اور کاٹنا پسند تھا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پلا بڑا تھا جس میں بات بات پر قتل کر دیے جاتے تھے، اس کے دل میں انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں بچا تھا۔ تو ناظرین، کہانی میں آگے ولائیا کے دارالحکومت کا منظر سامنے آتا ہے۔ ولیڈ ڈریکولا ایسٹر کی ایک دعوت کا انتظام کرتا ہے جس میں اس نے مخالف گروہوں کو بلایا اور انہیں ظاہر کیا کہ وہ ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہے۔ اس طرح دعوت شروع ہو جاتی ہے، سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ولیڈ ڈریکولا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرے پیارے ساتھیو، میری بیوی انستھیسیا اور میں خوش نصیب ہیں کہ ایسٹر میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی واپس آ رہی ہے۔ ہم ولائیا کو ایک آزاد اور خوشحال ریاست بنانے جا رہے ہیں۔ ایک نئی صبح آنے والی ہے۔ ہنگری والے ہمارے ساتھ ہیں
اور اب ہم سلطان محمد کو ذرا بھی ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر سب لوگ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے، شہزادے سمجھداری سے کام لیجئے، ہمارا زیادہ تر کاروبار عثمانیوں کے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت سلطان محمد کی فوج بھی کرتی ہے۔ یہ سن کر ولیڈ غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے، ابھی تو جشن چل رہا ہے، سیاست کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد ولیڈ کی بیوی کھڑی ہو کر کہتی ہے، میرے شوہر ولیڈ کے نام۔ پھر باقی سب لوگ بھی اپنے ہاتھوں میں پکڑے جام لہراتے ہیں۔ اس کے بعد ولیڈ بھی اپنا جام لہراتا ہے اور پھر کہتا ہے، یہ جام آپ سب کے نام، آپ جو میری پیٹھ میں خنجر گونپ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہاں سب لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ولیڈ کہتا ہے، آپ لوگ ولایہ کے اصل دشمن ہیں۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے میرے والد اور بھائی کو دھوکہ دیا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے صرف اس لیے کہ رئیس بنے رہو۔ یہ کہہ کر ولیڈ اپنے ایک آدمی کو حکم دیتا ہے کہ مہمانوں کی اچھی طرح سے خاطرداری کی جائے۔ یہ سن کر وہ ایک سیٹی بجاتا ہے تو چاروں طرف سے ولیڈ کے سپاہی نکل آتے ہیں اور وہاں موجود مہمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہر طرف چیخو پکار اور شور شرابہ مچ جاتا ہے۔ ولیڈ کے سپاہی ان سب کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں اور ان پر مختلف طرح کے ظلم کرنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بھیانک اور تکلیف دہ طریقے سے ان کو مارا گیا اور اس ظلم کا ماہر تھا ولیڈ ریکولا۔ دراصل اسے ایک سازش کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ اسے راجا کی سیٹ سے ہٹانے والے ہیں، کیونکہ اس نے تمام طرح کی سازشیں اور دشمنیاں دیکھی تھیں جس میں تخت پر بیٹھے راجا کو ہٹا دیا جاتا تھا اور کسی اور کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ ولیڈ کے والد اور بھائی کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ولیڈ نے اس سازش سے بچنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس میں ولیڈ کی شہرت پھیلنے لگی۔ ان لوگوں کو مارنے کے بعد ولیڈ ریکولا کہتا ہے، دشمنوں کو اس سے تاکید ہو جانی چاہیے کہ میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اس طرح ان سب کو مار دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کی لاشیں عبرت کے طور پر ہر طرف لٹکا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ولیڈ کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سلطان محمد تک بھی پہنچ گئی۔ ولیڈ ریکولا سلطان محمد کے ساتھ پلا بڑا تھا پر ان کا وفادار نہیں تھا۔ سلطان محمد اور ولیڈ کے درمیان بڑھتی دشمنی کی ایک اور وجہ تھی ولیڈ کا چھوٹا بھائی راڈو۔ وہ بھی عثمانی دربار میں پلا بڑا تھا پر ابھی بھی سلطان محمد کا قریبی اور بھروسے مند تھا۔ وہ سلطان محمد کے پاس پہنچتا ہے تو سلطان محمد کہتے ہیں، اٹلی کے ہمارے جاسوسوں نے ایک بری خبر دی ہے۔ فلورنٹین نے کافی کچھ بتایا۔ تمہارے بھائی نے پوپ سے کہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ مجھے جنگ میں کیسے ہرایا جا سکتا ہے۔ خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ میں ہنگری کی فوج کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، تمہارے والد کی طرح۔ یہ سن کر ولیڈ کا چھوٹا بھائی راڈو کہتا ہے، ولیڈ میرے بابا نہیں ہیں۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، ہاں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کی جگہ تم ولایہ کے تخت پر بیٹھے ہوتے۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور تم میرے بھروسے مند ہو۔ پھر راڈو کہتا ہے، ولیڈ کی شوخیاں مارنے کی عادت ہے، اس کی باتوں میں دم نہیں۔ تو سلطان محمد پوچھتے ہیں، اس کا عطا پتہ ہے؟ تو راڈو کہتا ہے، کافی وقت سے نہیں ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں، یورپ کے کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا ہے اور سر اٹھانے لگے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ شاید وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ اگر وہ یورپ میں میری رکاوٹ بنا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر راڈو کہتا ہے، ولیڈ نے تمہیں قسم دی ہے محمد، وہ بس شوخیاں مار کر توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو سلطان محمد غصے میں کہتے ہیں، بہت توجہ حاصل کر لی اس نے۔ وہ اس تخت پر اس لیے بیٹھ پایا کیونکہ میں نے اس کی مدد کی۔ اپنے ملک کو وہ اپنی مرضی سے چلا پا رہا ہے تو صرف میری وجہ سے۔ اس کے باوجود وہ یہاں استنبول نہیں آتا اور نہ ہی سالانہ ٹیکس دینے آتا ہے اور ہنگری میں میرے دشمنوں سے جا کر ملتا ہے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں، میں نے اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجا ہے اور اسے استنبول بلایا ہے۔ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے خلاف نہیں ہے اور اسے یہاں آنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر راڈو کہتا ہے، اگر اس نے منع کر دیا تو؟ سلطان محمد کہتے ہیں، تو اس کی وہ قیمت چکائے گا۔ یہ سن کر راڈو سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں موجود ایک خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ یہ خط اس کے بھائی ولیڈ کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بھائی، تم نے میرے پچھلے تینوں خطوں کا جواب نہیں دیا، اس لیے ایک بار پھر لکھ رہا ہوں، اس امید سے کہ برسوں پہلے تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کو نبھاؤ گے اور اپنے اصلی گھر میں لوٹ آؤ گے، ولایہ میں، تاکہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں جنہوں نے ہمارے سینوں پر پیر رکھے، ہمیں بہت دبایا۔ خاندان ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، وفاداری ہمارا سب کچھ ہے۔ تیار رہو، بہت پیار سے، تمہارا پیارا بھائی ولیڈ۔ یہاں پر یہ خط ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 20 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جب سلطان محمد کے والد سلطان مراد زندہ تھے اور انہوں نے ولیڈ کے والد کو بلایا ہوا تھا کیونکہ انہیں خبریں ملی تھیں کہ وہ ہنگری والوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس طرح وہ سلطان مراد کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے ولیڈ اور راڈو بھی موجود تھے۔ ولیڈ کا والد کہتا ہے، جیسے ہی مجھے آپ کا پیغام ملا میں فوراً چلا آیا۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے میرے وفادار دوست اور ساتھی رہے ہیں۔ یہ سن کر محمد کے والد سلطان مراد کہتے ہیں، کاش یہ بات میں آپ کے لیے بھی کہہ سکتا،
پھر ولیڈ ریکولا کا والد کہتا ہے لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف عیسائیوں کے حملے میں ہنگری والوں کا ساتھ دوں گا، پر میرا یقین مانیے وہ صرف افواہیں ہیں۔ سلطان مراد کہتے ہیں ہنگری والے سانپ ہیں، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، اگر میں تم سے جنگ لڑوں تو یقین کرنا عزت سے ماروں گا تمہیں، آمنے سامنے، نہ کہ پیٹھ میں خنجر گھونپ دوں گا۔ پھر ولیڈ کا والد کہتا ہے سلطان میرا یقین کیجئے۔ تو سلطان مراد کہتے ہیں کیا یہ پکا کہا جا سکتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے اور کافروں کے ساتھ مل کر میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر وہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان مراد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اپنی وفاداری کے ثبوت کے طور پر میں اپنی سب سے قیمتی دولت لایا ہوں، میرے بیٹے ولیڈ اور میرا چھوٹا بیٹا راڈو۔ یہ سن کر ولیڈ غصے میں کہتا ہے بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا والد اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ اسی طرح سلطان محمد بھی دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر سلطان مراد کہتے ہیں شہزادے ولیڈ اور شہزادے راڈو، میں بطور سلطان تم دونوں کو قیدی کی طرح یہاں رکھ لوں گا، آج سے لے کر ہمیشہ تک میرے لیے وفادار رہو گے اور ایک دن بڑے ہو کر میرے بیٹے محمد کے لیے وفادار رہو گے۔ اگر تمہارے بابا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ شکریہ سلطان، ایک دن میں تمہیں لینے آؤں گا۔ سلطان محمد اپنے کچھ آدمی ولائیا کی طرف بھجواتا ہے اور ولیڈ کو پیغام بھیجتا ہے کہ وہ سلطان کا قرض چکا دے، کیونکہ ولائیا کے راجہ کے طور پر یہ ولیڈ کی ذمہ داری تھی کہ عثمانی حکومت کے ساتھ وفادار رہے اور سالانہ ٹیکس بھی ادا کرتا رہے۔ اسے سالانہ 2000 سونے کے سکے ٹیکس ادا کرنا تھا، لیکن ولیڈ نے پچھلے 5 سال سے ٹیکس ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اب اس کا قرض 10,000 سونے کے سکے ہو چکا تھا۔ سلطان محمد اپنے آدمی بھجوا کر ولیڈ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا قرض چکاؤ۔ اس طرح سلطان کے آدمی ولیڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ولیڈ انہیں خوش آمدید کہہ کر اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد کا آدمی کہتا ہے سلطان محمد 2 خطوں کے راجہ، 2 سمندروں کے راجہ، روم کے شہنشاہ اور سلطانوں کے سلطان نے آپ کو آداب بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک صندوق کھول دیتا ہے جس میں عثمانی ریاست کی طرف سے کچھ تحفے طوائف موجود تھے۔ ولیڈ کا ایک سپاہی مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر ولیڈ کو دیتا ہے۔ مٹھائی اٹھاتے ہوئے ولیڈ طنزیہ انداز میں کہتا ہے مجھے امید ہے کہ سلطانوں کے سلطان نے اتنی دور آپ کو مٹھائی دینے نہیں بھیجا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان کا دوسرا آدمی بولنے لگتا ہے تو ولیڈ اسے خاموش کرا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ محمد چاہتا ہے کہ میں اس کے دربار میں جاؤں، اس کا سالانہ ٹیکس چکاؤں اور گھٹنے ٹیکوں۔ یہ سن کر سلطان کا آدمی کہتا ہے وفاداری دکھائیں۔ تو ولیڈ کہتا ہے وفاداری دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ پھر سلطان کا آدمی کہتا ہے افواہ ملی ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یہ سن کر ولیڈ کا ایک ساتھی غصے میں کہتا ہے شہزادے کی وفاداری پر شک کر رہے ہو۔ ولیڈ اسے روک دیتا ہے اور مٹھائی والا ڈبہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میری ریاست کا بہت سارا پیسہ سلطان کی سرحدوں کی حفاظت اور باقی چیزوں میں جاتا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ولایہ کا خزانہ خالی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا آدمی کہتا ہے آپ نے تو رقم چکانے کی قسم کھائی تھی، جب سلطان نے آپ کو تخت پر بٹھایا تب بھی یہ بات صاف کی گئی تھی۔ یہ سن کر ولیڈ طنزیہ انداز میں کہتا ہے تخت پر انہوں نے بٹھایا ہے، ہماری دوستی تو یورپ سے بھی ہے، وہاں کے کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس تخت کا اصل حقدار میں ہی تھا، یورپ والے میری بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ولیڈ اٹھ کر آگے آ جاتا ہے اور وہ تحفوں والا صندوق بند کرنے کے بعد کہتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، میں نے دیکھا کہ میرے دربار میں آنے سے پہلے تم لوگوں نے پگڑی نہیں اتاری، میری یہ بے عزتی۔ پھر سلطان محمد کا آدمی کہتا ہے شہزادے آپ برسوں برس ہمارے ہاں رہے، آپ جانتے ہیں کہ عثمانی تہذیب میں پگڑی سب کے سامنے نہیں اتاری جاتی۔ یہ سن کر ولیڈ کہتا ہے پر یہ میرا دربار ہے، معاملہ تو الجھ گیا ہے تو اب میں ہی سلجھا دیتا ہوں، محمد کو مجھے بھولنا ہوگا اور تمہیں پگڑی نہیں اتارنی پڑے گی، کبھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے سپاہی فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں اور سلطان محمد کے پیغام رساں آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو تکلیف دہ انداز میں مارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ ترکش تہذیب میں پیغام رساں کو مارا نہیں جاتا تھا، یہاں ولیڈ ان آدمیوں کو مار کر ایک خوفناک پیغام سلطان محمد تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ان پیغام رساں آدمیوں سے بدسلوکی کا مطلب ہے خود سلطان محمد سے بدسلوکی۔ پیغام رساؤں کے قتل کی خبر سلطان محمد تک پہنچتی ہے تو وہ غصے میں کہتے ہیں اسے لگا کہ میں یہ برداشت کر لوں گا، تو سلطان محمد کی سوتیلی ماں مارا کہتی ہے برسوں سے اسے برداشت کر رہے ہو، کتنے سالوں سے اس نے ٹیکس کی رقم ادا نہیں کی، اور آج جب ہنگری والے اور پوپ اس کے ساتھ ہیں تو وہ تم سے نہیں ڈرتا۔ سلطان محمد کہتے ہیں میں نے ہمیشہ اس سے ایک بھائی جیسا سلوک کیا ہے۔ تو مارا کہتی ہیں محمد وہ اس وقت کی بات تھی جب اس کے والد اسے چھوڑ گئے تھے، پر اب وہ بڑا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں سلطان محمد کی بیوی جن کا نام تھا گل بہار خاتون، اور وہ ان کے بیٹے شہزادے بہزاد کی ماں بھی تھیں۔ قریب آ کر وہ پوچھتی ہیں
کوئی نئی مہم ہے؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں میں تمہارے والد کو ولایہ بھیج رہا ہوں ایک خاص مہم پر ولیڈ سے ملنے کے لیے۔ یہ سن کر گل بہار خاتون کہتی ہے تو یہ سچ ہے، ولیڈ ہنگری والوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں حمزہ بے ولیڈ کو واپس لے کر آئیں گے تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ گل بہار خاتون کہتی ہیں کسی اور کو نہیں بھجوا سکتے کیا؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں تمہارے والد جیسا کوئی دوسرا جانباز نہیں ہے، پورے دربار میں ولیڈ کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، راڈو بھی نہیں۔ یہ سن کر گل بہار خاتون کہتی ہیں ولیڈ نے پیغام رساؤں کو قتل کر دیا تھا۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ حمزہ بے ہمارے بیٹے بہزاد کی سالگرہ تک واپس بھی آ جائیں گے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا کہ حمزہ بے کسی بھی طرح ولیڈ کو استنبول لے کر آئیں اور اسے سلطان محمد کے سامنے پیش کریں۔ اس مقصد کے لیے عثمانی دربار کے 2 اہم لوگوں کو شامل کیا گیا۔ پہلا ایک گریک آدمی تھا جس کا نام تھامس تھا، اسے ولیڈ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے ذمہ داری دی گئی کہ وہ اکیلا ولیڈ کے دربار میں جائے گا، اسے منائے گا اور اسے لالچ وغیرہ دے کر ولایہ کے ایک گاؤں میں لے کر آئے گا جہاں سلطان محمد کے آدمی اس سے ملاقات کریں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا جس کی ذمہ داری حمزہ بے کو سونپی گئی تھی جو سلطان محمد کا قریبی ساتھی اور سسر بھی تھا۔ اس طرح ولیڈ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کافی پرجوشی سے حمزہ بے سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے حمزہ بے میرے پرانے دوست، کتنا اچھا لگا آپ سے مل کر۔ اس کے بعد گریک آدمی تھامس کہتا ہے پرانے دوست ایک ساتھ مل گئے ہیں، اب مجھے پوری امید ہے کہ سلطان کے ساتھ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر ولیڈ کہتا ہے غلط فہمی؟ کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس طرح ولیڈ اچانک حملہ کروا کر سارے عثمانی فوجیوں کو تیروں سے نشانہ بنا ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے اب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ بے کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ پھر ولیڈ کہتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو تم نے کیا کہا تھا، دشمن کو اتنا ہی جانو جتنا تم خود کو جانتے ہو۔ تو حمزہ بے کہتے ہیں تم بیوقوف ہو، محمد تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ولیڈ کہتا ہے میں اس کا انتظار کروں گا، پر فی الحال تمہارا کیا جائے۔ یہ سن کر حمزہ بے کہتے ہیں غدار، تھو ہے تم پر۔ یہ سن کر ولیڈ کافی غصے میں آ جاتا ہے اور خنجر مار کر حمزہ بے کا کان کاٹ ڈالتا ہے اور پھر اس کا کان اپنے آدمی کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے اسے اپنے ذخیرے میں شامل کر لو۔ اس طرح ولیڈ نے جوابی چال چل کر کھیل بدل دیا اور اب وہ ایک قدم آگے ہو گیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد ولیڈ نے 800 کلومیٹر دور عثمانی قبضے والے علاقے بلگیریا میں حملہ کر دیا جس میں ہزاروں عورتیں، بچے اور مرد مارے گئے۔ اس طرح وہ کھلے عام سلطان محمد کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان محمد کو ایک خط بھیجتا ہے جس میں لکھا تھا فاتح سلطان محمد، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، پر افسوس میں ملنا نہیں چاہتا۔ آج کے بعد سے تم مجھے اپنا دشمن سمجھو، تم بزدل ہو، اپنی فوج اور دیواروں کے پیچھے ایسے چھپے ہو جیسے تم سے کانسٹنٹین چھپا تھا۔ اگر یورپ کو جیتنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے ہرانا ہوگا اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد سلطان محمد سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس نے حمزہ بے کی تسبیح بھیجی ہے، اب میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کے بعد مارا کہتی ہیں وہ پھنسا رہا ہے تمہیں۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں نہیں، وہ مجھے دمکا رہا ہے۔ پھر سلطان محمد کی فوج کا سپہ سالار کہتا ہے سلطان، فوج کو ولایہ لے جانے کا موقع دیجیے، اس کمبخت کا سر کاٹ کر آپ کو پیش کر دوں گا۔ اتنے میں راڈو کہتا ہے یہ موقع مجھے ملنا چاہیے، میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ تو سلطان محمد کا سپہ سالار کہتا ہے شہزادے راڈو، تجربہ نہیں ہے آپ کے پاس، ایک بات بتا دوں کہ جب بھی موقع آتا ہے تو خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ سن کر راڈو کہتا ہے کیا مطلب ہے؟ تو سپہ سالار کہتا ہے مطلب تمہارے خاندان کی رگوں میں سلطان سے دھوکے کا لہو بہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمد غصے میں کہتے ہیں بس کرو۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں میں اپنی فوج لے کر جاؤں گا، یہ میرے اور ولیڈ کے بیچ کا معاملہ ہے، میں ولایہ جاؤں گا اور اسے مارنے سے پہلے میں اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھین لوں گا۔ اتنے میں مارا کہتی ہیں میرے سلطان، آپ کی تارکوں کی مہم ابھی شروع ہوئی ہے، آپ کو سپہ سالار محمود پاشا کو ولایہ بھیج دینا چاہیے۔ لیکن سلطان محمد کہتے ہیں محمود پاشا اور شہزادے راڈو تم دونوں میرے ساتھ آؤ گے اور جب میں اس کا سر کاٹ دوں گا تو راڈو تم ولایہ کے تخت پر بیٹھ جاؤ گے اور ماں مارا آپ کو فوراً بوڈا کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ ہنگری والے آپ کی عزت کرتے ہیں، پتہ کیجئے اس میں ان کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس طرح سلطان محمد بھی ولیڈ ریکولا کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمد ایک بہت بڑی فوج تیار کر لیتے ہیں، اتنی ہی بڑی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اب ولیڈ کے خلاف جنگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ولیڈ ریکولا ہنگری کے شہنشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ ہنگری والے اس کا ساتھ دے رہے تھے اور اسے سلطان محمد سے لڑانا چاہتے تھے۔ ولیڈ ایک بڑا سا تھیلا کھولتا ہے جو کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہنگری کا شہنشاہ غور سے اس تھیلے کو دیکھتا ہے اور پھر ولیڈ کہتا ہے دریائے ڈینوب پار کرنے کے بعد میں نے جتنے ترک اور بلگیرین مارے
یہ سب ان کے ناک اور کان ہیں، باقیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ 23,844 یہ کہہ کر ولیارڈ پیچھے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ میتھیوز کہتا ہے، عثمانیوں کے خلاف آپ کی کامیاب مہم کے بارے میں پورے یورپ کو پتہ ہے۔ پوپ نے ایسا خود کہا تھا کہ آنے والی لڑائی میں تم جیسے بے مثال آدمی کی بہت ضرورت پڑے گی جو محمد سے لڑنا اچھی طرح جانتا ہو۔ پھر ولیارڈ کہتا ہے، بھروسہ رکھو میں سلطان کو مار ڈالوں گا۔ پر شہنشاہ میتھیوز، محمد کا غصہ بہت دھماکے دار ہے۔ بہار کے موسم میں وہ اپنی پوری طاقت اور پورے ارادوں کے ساتھ یہاں آئے گا۔ ایک بار آپ اور آپ کی طاقتور فوج اگر میرے ساتھ مل جائے تو سلطان کی ہار پکی سمجھیے۔ یہ سن کر شہنشاہ میتھیوز کہتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہم آنے والے ہفتوں میں ایک وزیر بھیجیں گے جو ہمارے ارادوں کے بارے میں خبر دے گا۔ اس کے بعد ولیارڈ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ دراصل شہنشاہ میتھیوز ولیارڈ ڈریکولا کا استعمال کر رہا تھا۔ دوسری جانب سلطان محمد کا بیٹا بہزاد کہہ رہا تھا، ابو مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، بہت جلد تم بھی لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو بہزاد کہتا ہے، میں جانثاریوں سے سیکھ رہا ہوں، میری تلوار میں دھار ہے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، تمہاری تلوار میں بھلے ہی دھار ہو لیکن ابھی تم تیار نہیں ہو، ابھی تمہیں جنگ کے پیترے سیکھنے ہوں گے۔ اتنے میں سلطان محمد کی بیوی گل بہار خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور سلطان کے قریب آ کر کہتی ہے، میرے ابو ختم ہو چکے ہیں۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے انہیں قید کیا ہے، حمزہ بے زندہ واپس آئیں گے۔ پھر گل بہار خاتون کہتی ہے، شیطان ہے وہ، جب ولیارڈ تمہیں ملے تو اس پر بہت ظلم کرنا۔ یہ کہہ کر گل بہار خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ سلطان محمد کا جنگی قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ سب لوگ انہیں الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ولیارڈ نے عثمانی قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر وہ ایک عثمانی قیدی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو پاشا، تمہارا سلطان جلد ہی تمہیں بچانے آ جائے گا۔ ولایہ میں عثمانیوں کے ایک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور برف باری ہو رہی تھی۔ ولیارڈ عثمانیوں کے اس قلعے پر حملے کا منصوبہ بناتا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ولیارڈ نے حمزہ بے کو قیدی بنا لیا تھا اور باقی عثمانی فوجیوں کو مار ڈالا تھا۔ تو ولیارڈ حمزہ بے سے پوچھتا ہے، کتنے عثمانی فوجی ہیں اس قلعے میں؟ تو حمزہ بے کہتے ہیں، سالوں پہلے سلطان کو تمہیں مار دینا چاہیے تھا، دھوکے باز کمینے۔ یہ سن کر ولیارڈ ہنستے ہوئے کہتا ہے، ہمارا عثمانی دوست ناخوش ہے ہم سے، پر کم سے کم اس کے ساتھیوں نے ہم لوگوں کو بہترین گرم کپڑے تو دیے۔ اس طرح ولیارڈ اور اس کے ساتھی ان مرے ہوئے عثمانی فوجیوں کے لباس اتار کر خود پہن لیتے ہیں۔ اس طرح وہ ظاہری طور پر عثمانی فوجی بن جاتے ہیں۔ ولیارڈ کا خاص آدمی کہتا ہے، میں آخری دم تک آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایک بار دریائے ڈینوب پار کر لیا تو واپس لوٹنا ناممکن ہے، ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ تو ولیارڈ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اس نئی وردی میں عثمانی لوگ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، چلو چلتے ہیں۔ اس طرح ولیارڈ اور اس کے آدمی بیس بدل کر عثمانی قلعے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ قلعے والے انہیں عثمانی فوجی سمجھتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں، اور پھر ولیارڈ اور اس کے آدمی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھوڑوں سے اتر کر ولیارڈ فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ مار ڈالو سب کو، جس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ ان سب عثمانی فوجیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف استنبول کے محل میں مارا سلطان محمد کی بیوی گل بہار خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں الوداع کہنے آئی تھی، مجھے کل ولایہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو گل بہار خاتون کہتی ہے، سنا ہے کہ ہنگری کے راجہ آپ کے مرحوم والد کی طرح دل پھینک ہیں، پر میدان جنگ میں لڑنے کا مادہ اس میں نہیں۔ یہ سن کر مارا کہتی ہے، دیکھتے ہیں اس میں محمد سے لڑنے کا دم ہے یا نہیں، پر ایک اور معاملہ ہے جس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر مارا اسے خنجر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے، جب تک میں یہاں نہیں ہوں اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا۔ تو گل بہار خاتون کہتی ہے، میں کچھ سمجھی نہیں۔ مارا کہتی ہے، برسوں سے ولیارڈ ڈریکولا اس محل میں رہتا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذریعے وہ کچھ کروانے کی کوشش کرے۔ ایک دن تم رانی ماں بنو گی، سلطنت کی سب سے طاقتور عورت۔ مجھے پتہ ہے کہ دشمنوں نے کبھی تمہارے جیسا کوئی دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر مارا کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ دونوں گلے ملتی ہیں۔ اس کے بعد مارا کہتی ہے، حوصلہ رکھنا میری گل بہار، اور خبردار بھی رہنا۔ یہ کہہ کر مارا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد کی ایک بڑی فوج ولایہ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں وہ ولیارڈ ڈریکولا کی طرف سے کی گئی تباہی کو بھی دیکھ رہے تھے، پر سلطان محمد کے بچپن کے دوست حمزہ بے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس تباہی کو دیکھ کر ولیارڈ کا پیغام بالکل صاف تھا کہ دم ہے تو پکڑ لو۔ یہ بے عزتی سلطان محمد کبھی بھی معاف کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اس دنیا میں سارا کھیل عزت کا تھا۔ تو یہاں سے آگے یہ محمد اور ولیارڈ کی ذاتی لڑائی بن گئی تھی۔ سلطان محمد کا قافلہ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پر ولیارڈ نے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان محمد کہتے ہیں، ولیارڈ نے معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے تاکہ ہنگری کے راجہ اور یورپ والے خوش ہوں۔ پھر راڈو کہتا ہے، بہت برا کیا اس نے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ولایہ کے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ راڈو کہتا ہے، محمود پاشا کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، محمود پاشا آسانی سے بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے انہیں اپنا وزیر اعظم چنا۔ پھر راڈو کہتا ہے،
کیا میں وفادار اور سچا صلاحکار نہیں رہا؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں ہاں، پر مسئلہ یہ ہے کہ تم اس آدمی کے چھوٹے بھائی ہو جسے میری فوج کا ہر سپاہی جان سے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں ڈینیوب کو ہماری ریاستوں کا پل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ دیوار۔ پھر سلطان محمد کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے۔ 19 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جب محمد اور ولیڈ چھوٹے تھے۔ وہ دریائے ڈینوب کے کنارے پر کھیل رہے تھے۔ محمد ولیڈ سے پوچھتا ہے ولایہ کی یاد آتی ہے؟ تو ولیڈ کہتا ہے سب سے زیادہ آتی ہے۔ پھر محمد کہتا ہے یہاں اتنے مزے تو ہیں تمہارے؟ تو ولیڈ کہتا ہے مزے میرے نہیں تمہارے ہیں۔ اس کے بعد محمد کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے سنو ولیڈ، ایک دن یہ پوری دنیا ہماری ہوگی، آج سے تمہاری لڑائی میری لڑائی ہوگی۔ اس طرح محمد تحفے کے طور پر اسے ایک خنجر دیتا ہے، جسے دیکھ کر ولیڈ کافی خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کر کہتا ہے آگ میں سونے کی پہچان ہوتی ہے اور دوستی کی مصیبت میں۔ یہ کہہ کر وہ محمد کو سکہ تحفے میں دے دیتا ہے۔ اس خیالی منظر کے بعد سلطان محمد وہ سکہ نکال کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا قافلہ دوبارہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ولیڈ ریکولا بھی جنگ کے لیے تیار تھا۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی اندر آ کر کہتا ہے شہزادے، فوج تیار ہے، ہم شہر کے باہر جنرل گلز کی فوج سے ملیں گے۔ تو ولیڈ پوچھتا ہے اور سلطان کی فوج، کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ تو آدمی کہتا ہے دریائے ڈینوب کے شمال میں ہے، اسی طرف بڑھ رہی ہے، کم سے کم 1 لاکھ لوگ ہیں اور 100 توپیں۔ یہ سن کر ولیڈ کافی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے اپنی حکومت کی ساری طاقت لے آیا ہے وہ، آخر اس نے مجھے سنجیدہ لے ہی لیا۔ اپنے جاسوسوں سے ہر گھنٹے خبر لو، وہ جیسے ہی دریا پار کرنے لگیں ہم موقع ملتے ہی ان پر وار کر دیں گے۔ اس طرح جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ولیڈ کی بیوی انیستھیسیا اندر آتی ہے تو ولیڈ کہتا ہے آخر محمد لڑنے آ ہی گیا۔ انیستھیسیا کہتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے۔ تو ولیڈ کہتا ہے نہیں، وہ ابھی بھی مجھے اپنا قیدی سمجھتا ہے، اور جب ہنگری والے ساتھ آئیں گے تو محمد پوری طرح ٹوٹ جائے گا، رحم کی بھیک مانگے گا۔ پھر ولیڈ کہتا ہے اگر میں مارا گیا تو ترک تمہارے پیچھے آئیں گے۔ انیستھیسیا کہتی ہے میں ندی میں کود جاؤں گی اور مچھلیاں مجھے کھا جائیں گی، پر میں سلطان کی غلام نہیں بنوں گی۔ پھر ولیڈ کہتا ہے دیکھنا اس ندی میں محمد اور اس کے سپاہیوں کی لاشیں ہوں گی۔ اس کے بعد ولیڈ وہاں سے جنگ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ولیڈ ریکولا ڈینیوب ریور کی طرف چل پڑتا ہے، جو کہ شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تھا۔ ولیڈ کی فوج میں اس کے ذاتی محافظ، وفادار بویار اور کچھ کرائے کے فوجی شامل تھے۔ ان کی تعداد 30,000 تھی، لیکن اسے اپنے گھریلو علاقے میں لڑنے کا فائدہ حاصل تھا، اور وہ دشمن کو اتنی اچھی طرح سے جانتا تھا جتنا خود کو، کیونکہ وہ عثمانی دربار میں پلا بڑا تھا اور ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فوج کیسے جمع ہوتی ہے اور وہ کس طرح لڑتے ہیں، اور شاید اسی لیے اس نے لڑنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ پر وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے اور اسے ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سلطان محمد کا قافلہ دریائے ڈینوب کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن سلطان محمد کے لیے اب ایک نیا چیلنج تھا کہ 1 لاکھ فوجی، 100 توپیں اور ہزاروں گھوڑوں کو دریائے ڈینوب کے خطرناک علاقے کے پار کیسے لے جایا جائے۔ ولیڈ ریکولا نے زیادہ تر بندرگاہوں کو تباہ کر دیا تھا اور اس کی فوج انتظار کر رہی تھی۔ ولیڈ جانتا تھا کہ محمد کی فوج دریا کو پار کرے گی، اس لیے وہ حملے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی بڑی فوج کو دریا کے پار لے جانا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ اب سلطان محمد کو دریا پار کرنے کی صحیح جگہ تلاش کرنی تھی اور پھر ولایہ کے دارالحکومت کی طرف بڑھنا تھا۔ اس طرح سلطان محمد اور اس کی فوج پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور آگے کی منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں۔ ایک مقامی آدمی کو سلطان محمد کے سامنے لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بوگدان بے، محمود پاشا نے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں 70 کشتیاں دے سکتے ہیں اور دریا کے اس پار بحفاظت پہنچا سکتے ہیں۔ بوگدان بے کہتا ہے ہاں سلطان، میں ضرور مدد کروں گا، لیکن اس کے لیے میں آپ سے 1000 ڈوکٹ لوں گا۔ ناظرین، ڈوکٹ اس وقت عثمانیوں کی کرنسی کا نام تھا۔ یہ سن کر وزیر اعظم محمود پاشا کہتا ہے مچھوارے ہو یا کوئی ڈکیت؟ تو بوگدان بے کہتا ہے محمود پاشا، ہمارا خاندان 200 سال سے اس دریا پر پل رہا ہے، اسے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں 500 ابھی دوں گا اور 500 کام ہونے کے بعد۔ اس پر بوگدان بے رضامند ہو جاتا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں اگر تم نے دھوکہ دیا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ سلطان محمد نے اپنی سوتیلی ماں مارا کو ہنگری روانہ کیا تھا تاکہ ہنگری کے شہنشاہ کا ارادہ جان سکیں، تو اس طرح مارا ہنگری پہنچ جاتی ہے۔ ہنگری کا شہنشاہ کہتا ہے سیاست کی باتیں کرنے والی شہزادیوں سے میری ملاقات کم ہی ہوتی ہے، اور آپ تو ترکی کے سلطان کی سوتیلی ماں ہیں۔ یہ سن کر مارا کہتی ہے صرف ماں نہیں ہوں۔ پھر مارا کہتی ہے محمد کی فوج میں بہت کمال کے ہتھیار ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جنگ جیسے حالات نہیں بنے، حالانکہ میرے والد نے بلگریڈ کے سلطان کو ہرایا تھا، پر ابھی کوئی بھی ایک اور جنگ نہیں چاہتا۔ پھر مارا کہتی ہے سنا ہے کہ پوپ نے آپ کو رقم دی ہے تاکہ آپ سلطان کے خلاف جنگ چھیڑ دیں اور ولیڈ ریکولا اس جنگ کا سربراہ ہو۔
اگر یہ سچ ہے تو مہمت بہت غصے میں آ جائے گا۔ یہ سن کر ہنگری کا شہنشاہ کہتا ہے یہ سب افواہیں ہیں کہ ہم ولیڈ ڈریکولا کو اس لڑائی کے لیے اکسا رہے ہیں۔ پھر مارا کہتی ہے مہمت مانتا ہے کہ ولیڈ اور اس کا خاندانی معاملہ ہے اور اسے آپس میں سلجھانا چاہیے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے سچ کہوں تو میں دو بھائیوں کی لڑائی میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا، پر سلطان کا دل تو دکھتا ہی ہوگا۔ کل کے بہت قریبی بھائی آج دیکھو ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پھر مارا کہتی ہے ولیڈ ایک مشکل میں پڑا شہزادہ ہے جو ایک جاگیر چلانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اور مہمت ایک دن دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد مارا کہتی ہے سلطان کی پچھلی مہم کے بارے میں ایک دلچسپ چیز سننا چاہیں گے آپ؟ ساری لڑائی کے بعد جب ہم جیت چکے تھے تو شہنشاہ کانسٹنٹین کی لاش انہیں کہیں نہیں ملی، بس ان کی ایک چپل ملی۔ 2000 سال پرانی حکومت ایسے چٹکیوں میں تباہ ہو گئی، اوپر والا رحم کرے، یہ کہہ کر مارا وہاں سے واپس چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف ولیڈ کا چھوٹا بھائی ایک کشتی پر سوار تھا، اس کے ساتھ 2 عثمانی فوجی موجود تھے اور وہ کہہ رہا تھا یہیں میرا انتظار کرنا، وہاں ایک علاقہ ہے جہاں ہم کنارے لگ سکتے ہیں، میں رات کو لوٹ کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر راڈو کشتی سے چھلانگ لگا کر تیرنے لگتا ہے۔ ادھر استنبول میں سلطان مہمت کی بیوی گل بہار خاتون کافی چوکنی ہو گئی تھی اور ہر کسی پر نظر رکھ رہی تھی، ولیڈ کے جاسوسوں کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ گل بہار خاتون اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اندر ایک لڑکی موجود تھی۔ گل بہار خاتون پوچھتی ہے کون ہو تم؟ تو لڑکی کہتی ہے میں علینا ہوں، معافی چاہتی ہوں سلطانہ، میں دھلے ہوئے کپڑے لائی تھی۔ تو گل بہار خاتون پوچھتی ہے فاطمہ کہاں ہے؟ علینا کہتی ہے وہ دراصل بیمار ہے، اس لیے اس کی جگہ میں کام کر رہی ہوں، صرف آج کے لیے۔ پھر گل بہار خاتون کہتی ہے آج مجھے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو علینا۔ یہ سن کر علینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد گل بہار خاتون فوراً اپنا خنجر نکال کر دیکھنے لگتی ہے۔ دوسری جانب دریائے ڈینوب کے کنارے پر ولیڈ ڈریکولا حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے شہزادہ کہاں ہے؟ کچھ ہی دیر میں ولیڈ نکل کر باہر آ جاتا ہے تو وہ آدمی خون آلود تھیلے نیچے پھینکتے ہوئے کہتا ہے شہزادے میں آپ کے لیے دشمنوں کے سر تحفے میں لایا ہوں۔ تو ولیڈ کہتا ہے انہیں دریا کے کنارے نیزوں پر لٹکا دو، مہمت کو کچھ جانے پہچانے چہرے دکھنے چاہیے، بولو کیا خبر ہے؟ پھر وہ آدمی کہتا ہے سلطان کی فوج پھر سے روانہ ہوئی ہے، ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ ولیڈ پوچھتا ہے کیا پوری فوج آگے بڑھ رہی ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں۔ یہ سن کر ولیڈ کہتا ہے یہ دھیان بھٹکانے کا ایک طریقہ ہے، وہ فوج کو ٹکڑیوں میں بانٹ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ولیڈ جانے لگتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے میں سلطان کو اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے اس کی جان تک لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر ولیڈ کہتا ہے کیا تم مہمت کے خلاف کبھی لڑے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے نہیں شہزادے۔ پھر ولیڈ کہتا ہے مہمت بہت خوفناک ہے، تم مجھ سے بھیک مانگو گے کہ وہ تمہیں مار دے اور تمہاری تکلیف ختم ہو جائے۔ پھر ولیڈ کہتا ہے اسی ہرانے میں ہماری ساری طاقت لگ جائے گی، پر میں پھر سے اس کا قیدی نہیں بننا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر ولیڈ اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 18 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ولیڈ اور راڈو کو زبردستی پکڑ کر سلطان مراد کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ دونوں چیخ رہے ہوتے ہیں تو سلطان مراد غصے میں کہتے ہیں خاموش، جس کے بعد وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر سلطان مراد کہتے ہیں تمہارے باپ نے اپنا وعدہ توڑا ہے، اس نے تم دونوں کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ ہنگری والوں کے ساتھ ہو گیا ہے اور میرے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ شہزادے ولیڈ اور شہزادے راڈو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ سن کر راڈو کافی ڈر جاتا ہے، جبکہ ولیڈ کہتا ہے مجھے مار دیجئے سلطان، پر میرے بھائی کو بخش دیجئے۔ یہ سن کر سلطان مراد کہتے ہیں اس کا مطلب تمہارے خاندان میں ابھی بھی تھوڑی عزت باقی ہے۔ یہ کہہ کر سلطان مراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شمشیر پاشا کہتے ہیں تم مکھڑ ہو، بات نہیں مانتے، میں نے تمہاری تلوار بازی کا ہنر دیکھا ہے، تو بتاؤ کیا کیا جائے تمہارا؟ اگر تم وفادار رہو گے تو بخش دوں گا، ساری زندگی تمہیں عثمانی حکومت کی جاگیر بن کر رہنا ہوگا، جب ہم کہیں گے تم ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑو گے، اگر وعدہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر راڈو کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں سلطان، لیکن ولیڈ خاموش رہتا ہے۔ پھر سلطان مراد ولیڈ سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ ولیڈ، لیکن ولیڈ پھر بھی خاموش رہتا ہے۔ اتنے میں راڈو روتے ہوئے اسے منانے لگتا ہے اور کہتا ہے وعدہ کر دو ولیڈ۔ کچھ دیر میں ولیڈ مان جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ یہ سن کر سلطان مراد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کی جان بخش دی جاتی ہے۔ وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے مہمت آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ولیڈ کہتا ہے بابا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر مہمت کہتا ہے اب ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو ولیڈ کہتا ہے نہیں، میں تمہارا قیدی ہوں۔ یہ کہہ کر ولیڈ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پرانا منظر ختم ہوتا ہے اور موجودہ منظر سامنے آتا ہے۔ سلطان مہمت کہہ رہے ہوتے ہیں ولیڈ کی فوج نے یہاں جنگل میں ڈیرا ڈالا ہے، تقریباً 3-4 ہزار آدمی ہوں گے اور کئی ہزار آدمی دریا کے آس پاس ہوں گے۔ ان کی تعداد بھلے ہی کم ہو پر وہ خطرناک ہیں۔ ہم نے اس جگہ کا اشارہ دیا ہے کہ ہم یہاں سے دریا پار کریں گے، جہاں پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن ہم دوسری جگہ سے 5000 سپاہیوں کے ساتھ اپنا پہلا حملہ کریں گے
ان کے سربراہ ہوں گے محمود پاشا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ محمود پاشا جانصاری کی ٹولی میں سے تھا اور سلطان محمد کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ایک کامیاب سپہ سالار تھا۔ پھر محمود پاشا پوچھتا ہے، اور آپ کو یہ کیسے پتا کہ دوسرا علاقہ محفوظ ہے؟ یہ سن کر سلطان محمد راڈو کو اشارہ کرتے ہیں تو راڈو کہتا ہے، میں کل اس کنارے گیا تھا، کنارہ ایک دم سپاٹ اور گھاس کافی اونچی ہے، ہمارے سپاہی بآسانی وہاں چھپ سکتے ہیں، ولیائٹ کا ایک بھی آدمی نہیں تھا وہاں۔ اس کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں، کل 70 کشتیاں ہمیں اس پار لے جا رہی ہیں، پہلے محمود پاشا اور جانصاری آدھی توپیں اس پار لے جائیں گے، اس کے بعد کشتیاں واپس آ کر باقی فوج کی توپوں کو لے کر جائیں گی، چھپ کر اور تیزی سے، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے، ہمیں وہاں پہنچ کر فوراً توپ خانہ تیار کر دینا چاہیے، ورنہ ہم پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، تم اور ہمارے جانصاری وہاں پہنچ کر مورچے پر ڈٹے رہیں گے۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کمینے کی جان لینے کے بعد ہی آپ ولائیہ میں قدم رکھیں۔ یہ کہہ کر محمود پاشا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد کے حملے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ 70 کشتیاں اس پار جانے کے لیے تیار تھیں اور ان پر پیدل جنگ کرنے والے سپاہی اور توپیں موجود تھیں۔ اس طرح وہ باری باری کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمد بہت غور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا ایک خاص آدمی کہتا ہے، اگر پانی کے بہاؤ نے ساتھ دیا تو 1 گھنٹے میں ہم اس پار ہوں گے۔ اس طرح پہلا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ محمود پاشا اپنے سپاہیوں کو کہہ رہا تھا، چلو سب تیار ہو جاؤ۔ راڈو بھی کنارے پر کھڑا اس قافلے کو جاتا دیکھ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف ولیائٹ اس قافلے کو آتے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے کیونکہ وہ ان کے ہی انتظار میں تھا۔ تو اچانک عثمانی قافلے پر حملہ ہو جاتا ہے۔ ولیائٹ کی فوج تیروں اور توپوں سے حملہ کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان محمد کا خاص آدمی علی بے کہتا ہے، وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں، ولیائٹ نے اپنے پتے جلدی ہی کھول دیے، اب میری باری ہے۔ اسی دوران سلطان محمد کی فوج حملے کی زد میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ادھر سلطان محمد حکم دیتے ہیں کہ توپیں تیار کریں، جس کے بعد توپوں کو تیار کر دیا جاتا ہے اور پھر سلطان محمد حملے کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف محمود پاشا کی سربراہی میں کچھ عثمانی فوجی کنارے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اسی دوران بہت سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ ولیائٹ مسلسل ان پر حملہ کروا رہا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمد کہہ رہے تھے، ہمارے آدمیوں نے تمہیں باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ولیائٹ، آپ دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد کی توپیں بھی گولے برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سلطان محمد کی نئی توپوں کے گولوں سے ولیائٹ کے کئی سپاہی مارے جاتے ہیں۔ سلطان محمد مسلسل حکم دے رہے تھے کہ توپوں کے گولے برساتے جاؤ۔ دوسری طرف محمود پاشا کی سربراہی میں بہت سے عثمانی فوجی ولیائٹ کے فوجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جس میں ولیائٹ کے مزید کئی سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن عثمانی فوجی بھی شہید ہو رہے تھے۔ اسی دوران ولیائٹ اپنے آدمیوں کو کہہ رہا تھا، حملہ کرتے رہو، وہ لوگ دریا پار نہ کر پائیں۔ پھر ولیائٹ اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے، ان کی توپوں کو روکنا ہوگا، دور کے تیر اندازوں کو دریا کے کنارے بھیجو۔ یہ سن کر وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے اور بہت سے تیر اندازوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور پھر انہیں تیر چلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ تیروں کے اس حملے میں کئی عثمانی فوجی شہید ہو جاتے ہیں اور پھر سلطان محمد ان پر جوابی حملہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوسری جانب محمود پاشا نے بھی زوردار حملہ کیا تھا۔ اس طرح یہ حملے ولیائٹ ریکولا کی فوج پر قہر برپا کر رہے تھے۔ ولیائٹ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کے بہت سے آدمی مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور اس کی توپیں بھی خاموش ہو گئیں، جبکہ ادھر سلطان محمد کہہ رہے تھے، علی بے، باقی سپاہیوں اور کشتیوں کو فوراً دریا کے کنارے بھیجو۔ دوسری طرف محمود پاشا کے طاقتور دستے نے دشمن کو کھدیڑا اور اس کے علاقے میں اپنی ایک مضبوط چوکی قائم کر لی تاکہ باقی عثمانی فوجی دریا پار کر سکیں۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عثمانی فوج دریا کے دوسرے پار جا چکی تھی اور بالآخر سلطان محمد بھی اس پار جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ اپنا قدم ولائیہ کی زمین پر رکھ دیتے ہیں، جس کے بعد جنگ کے اگلے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عثمانی توپ خانے کے پہلے حملے نے ولیائٹ ریکولا کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اس کی فوج گاؤں میں بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر سلطان محمد کی فوج دریا پار کرنے کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ سلطان محمد ایک سپاہی کے پاس پہنچتے ہیں جو بہت بہادری سے لڑا تھا۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے، کانسٹنٹین۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں، مجھے میرے آدمیوں نے بتایا ہے کہ پہلی ٹکری جو دریا کے اس پار آئی تھی، تم اس میں سے اکلوتے زندہ بچے ہو۔ سپاہی کہتا ہے،
جی ہاں سلطان، باقی سب مارے گئے۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں تم اور باقی کے غازی جانتے بوجھتے ہوئے موت کے منہ میں گئے، خطرے کا پتہ ہونے کے باوجود تم لوگوں کی ہمت اور شہادت نے ہمیں جیت دلائی۔ سپاہی کہتا ہے شکریہ سلطان۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں جو بھی میرا ہے وہ ان کا ہے، میں آج سے ان کا قرض دار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان محمد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ محمود پاشا سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اور تمہارے سارے فوجی بہت دلیری سے لڑے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ محمود پاشا کہتا ہے لیکن ولایت کو اچھے سے پتہ تھا کہ ہم دریا کہاں سے پار کر رہے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں، ہمارے خیمے میں کوئی جاسوس ہے۔ یہ سن کر سلطان محمد کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، جلد ہی اسے پکڑنا ہوگا ورنہ جلد ہی ہم سب مارے جائیں گے۔ پھر محمود پاشا راڈو کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کوئی تو ضرور ہے جسے ہماری لڑائی کے سارے پینترے پتہ ہیں اور جو ولایت کا قریبی بھی ہے۔ یہ سن کر سلطان محمد کہتے ہیں تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے، راڈو میرے بھائی کی طرح ہے، وہ ایک وفادار سلاکار رہا ہے اور ہمت سے لڑا بھی ہے۔ تو محمود پاشا کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف کہاں لڑا وہ؟ پھر سلطان محمد کہتے ہیں جاسوس کا پتہ لگاؤ تم۔ یہ کہہ کر سلطان محمد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ولایت کے زخمی سپاہیوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ ولایت پوچھ رہا تھا ہمارے کتنے سپاہی مارے گئے؟ تو اس کا خاص آدمی کہتا ہے 400 آدمی شہزادے، اور ہماری 10 توپیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، ہمیں اور سپاہی چاہیے شہزادے۔ اس کے بعد ولایت کہتا ہے فوراً ہنگری کی طرف پیغام بھیجو، انہیں بتاؤ کہ ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہے، محمد اس وقت سامنے ہے، ہمیں فوراً حملہ کرنا ہوگا۔ اتنے میں ولایت کا دوسرا خاص آدمی کہتا ہے شہزادے اس وقت بہتر ہوگا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں اور ہنگری کی فوج کا انتظار کریں۔ یہ سن کر ولایت اس کے قریب آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر غصے میں کہتا ہے ذرا اس طرف دیکھو، بولو کیا دکھ رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے عثمانی فوج کا خیمہ ہے سرکار۔ پھر ولایت کہتا ہے ان کے منحوس قدم ہماری ولائیاں زمین پر پڑ چکے ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان دی تھی، اور اب اگر کسی نے پیچھے ہٹنے کو کہا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ ہمیں انہیں اپنے دارالحکومت نہیں پہنچنے دینا ہے، ہمیں ترکوں سے لڑائی جاری رکھنی ہے۔ پھر ولایت کہتا ہے ہنگری والے ضرور آئیں گے، شہنشاہ میتھیوز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تب تک ہم اپنی فوج کو گروہوں میں بانٹیں گے اور چپکے سے حملہ کر کے بھاگ جایا کریں گے بھیڑیوں کی طرح، تب تک ہنگیرین فوج بھی آ جائے گی۔ پیارے دوست محمد، اس لڑائی میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ ناظرین، ولایت ڈریکولا اس جنگ میں سلطان محمد کو مارنا چاہتا تھا، پر فی الحال اسے سلطان کی فوج کو اپنے دارالحکومت ٹارگو وسٹے پہنچنے سے روکنا تھا، تاکہ اتنے میں ہنگری کی فوج بھی آ جائے اور عثمانی فوج کو 2 مورچوں پر لڑنا پڑ جائے۔ وہی ہنگیرین فوج جس نے 6 سال پہلے بیلگریڈ کی جنگ میں سلطان محمد کو زخمی کر دیا تھا، اور سلطان محمد مرتے مرتے بچے تھے۔ ہنگری کا شہنشاہ عیسائیت کی جنگ چھیڑے ہوئے تھا، اس کا والد ایک قابل فوجی تھا جو کئی بار عثمانیوں کو لڑائی میں ہرا چکا تھا۔ عیسائیت کا پرچم لہرا کر وہ دراصل سلطان محمد کی مخالفت کو مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ ادھر سلطان محمد کے زخمی فوجیوں کا علاج چل رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں ولایہ کے دارالحکومت کی طرف ایک مشکل سفر طے کرنا تھا، پر حملے کے لیے وقت کم تھا کیونکہ افواہیں تھیں کہ ہنگری کی فوج ولایت کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ عثمانی خیمے میں کسی جاسوس کے ہونے کی بھی افواہیں تھیں۔ سلطان محمد راڈو کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو راڈو کہتا ہے محمد بھائی آپ یہاں؟ سلطان محمد کہتے ہیں کیسے ہو راڈو؟ امید ہے تمہاری تھکان دور ہو چکی ہوگی۔ راڈو کہتا ہے تھوڑی بہت خرونچیں لگی ہیں اور کچھ نہیں۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں تمہارے بھائی ولایت نے کل رات ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ راڈو آگے سے کچھ نہیں بولتا۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں کیا تم اس میں ولایہ کی لڑائی کی یادیں لکھ رہے ہو؟ تو راڈو کہتا ہے بس کچھ ذاتی چیزیں ہیں، کچھ شاعری اور کچھ تصویریں ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر سلطان محمد کہتے ہیں تمہیں کچھ محتاط ہو کر لکھنا چاہیے، ولایت اس وقت تو پست ہو گیا ہے پر ہمارے خیمے میں اس کے جاسوس موجود ہیں، کون جانے کس کے ہاتھ کیا لگ جائے۔ راڈو کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان محمد کہتے ہیں اکثر جن پر طاقت حاصل کرنے کا جنون سوار ہوتا ہے وہ نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ چاہے اپنوں کو دھوکہ دینا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر سلطان محمد وہاں سے چلے جاتے ہیں اور راڈو سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں بچپن کا ایک خیال آنے لگتا ہے جس میں اس کا بڑا بھائی ولایت کہہ رہا تھا راڈو چھوڑو یہ شاعری کی کتاب، آخرکار ہم اپنے گھر لوٹ رہے ہیں، تمہارے کپڑے اور تلوار کہاں ہے؟ چلو سپاہی اور گھوڑے بھی تیار ہیں۔ راڈو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو ولایت کہتا ہے سامان سمیٹو، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ پھر راڈو کہتا ہے ولایت میں یہاں رہوں گا۔ یہ سن کر ولایت کہتا ہے سلطان نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، 500 سپاہی بھی دیے ہیں، اور اب میں ولایہ کے تخت پر بیٹھوں گا۔ سوچو کتنے سال ہم نے اس موقع کا انتظار کیا ہے بھائی، اپنے چاروں طرف دیکھو، یہ قید خانہ ہے، عثمانی لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تم ولائین ہو۔ پھر راڈو کہتا ہے میں ولائین ہوں پر یہ اچھے لوگ ہیں، میں سلطان کے دربار میں وزیر کی طرح رہوں گا، ایک ساتھ ہم طاقتور ہیں۔ تو ولایت کہتا ہے محمد کے سائے میں جینے کا مطلب ہے ایک جہنم جیسی زندگی جینا۔ پھر راڈو کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارا بھائی رہوں گا۔ تو ولایت کہتا ہے اس دھوکے کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ولایت آگے بڑھ جاتا ہے۔
इस तरह राडू ने उस्मानियों के साथ रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद मौजूदा मंजर सामने आता है जब सुल्तान महमद अपनी फ़ौज को विलाया के दारुल हुकूमत की तरफ ले जा रहे थे, पर विलायत ड्रेकोला वहाँ नहीं था। ये अफवाहें भी फैल रही थीं कि हंगरी वाले अपनी फ़ौज विलायत की मदद के लिए रवाना करने वाले हैं। दूसरी तरफ सुल्तान महमद की सौतेली माँ मारा एक जगह मौजूद थी। इतने में उसका एक जासूस वहाँ पहुँचकर कहता है, शहजादी मारा, मैं हंगरी के शहनशाह के दरबार से एक खबर लाया हूँ। महल से हमें ये खबर मिली है कि शहनशाह मैथ्यूज चुपके चुपके हंगेरियन फ़ौज को विलायन सरहद पर भेज रहे हैं। मारा पूछती है, ये खबर कितनी पुरानी है? तो आदमी कहता है, 2 दिन पुरानी। ये कहकर वो जासूस बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारा अपने खास आदमी को कहती है, हमें ये खबर जल्द से जल्द सुल्तान तक पहुंचानी है। दूसरी तरफ सुल्तान महमद और उनकी फ़ौज कई दिन से सफ़र कर रही थी, लेकिन विलायत का कहीं नामो निशान नहीं था। विलायत ड्रेकोला जैसे गायब ही हो गया था। फिलहाल वो अपने ताकतवर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई से बच रहा था, लेकिन जाते जाते उसने विलाया के एक गाँव में खौफनाक तबाही मचा दी थी। वो विलाया के जंगल में था। उस्मानी फ़ौज को आगे बढ़ते हुए मुश्किलात आने लगीं। पीने के लिए साफ़ पानी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि हर चीज़ को तबाह कर दिया गया था, फसलों को जला दिया गया था। जिस भी गांव में उस्मानी फ़ौज पहुंचती, वहां को पहले से खाली करा लिया गया था या फिर तबाह कर दिया गया था। कुओं और नदियों का पानी गंदा हो चुका था, क्योंकि विलायत और उसके आदमियों ने उनमें जानवरों की लाशें फेंक दी थीं। यह सूरत हाल उस्मानियों के लिए काफ़ी परेशान कुन थी। महमूद पाशा कह रहा था, उसने अपनी ज़मीन और अपने लोगों को तबाह कर दिया। तो सुल्तान महमद कहते हैं, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें खाना और पानी ना मिल सके और हमारी फ़ौज कमज़ोर पड़ जाए। वज़ीर आज़म, हम यहाँ घंटे भर रुकेंगे, सबको आराम करने दें। यह सुनकर महमूद पाशा हरकत में आ जाता है और फिर राडू आगे आ जाता है। तो सुल्तान महमद पूछते हैं, हमारे लोगों से कोई खबर मिली? तो राडू कहता है, अभी तक नहीं, उन्हें गए हुए 1 दिन से ऊपर हो गया है। पिछले 5 दिनों में हमने एक भी विलायन नहीं देखा। तो सुल्तान महमद कहते हैं, वो यहीं पर छुपा है, वो हमले की फिराक में होगा। नाजरीन, यहाँ पर सुल्तान महमद का इशारा विलायत ड्रेकोला की तरफ था। सुल्तान महमद की ये बात बिल्कुल सच थी। विलायत और उसके आदमी इसी जंगल में मौजूद थे। विलायत का मंसूबा था कि वक्फे वक्फे से उस्मानियों पर छुपकर हमले किए जाएं और फिर वहां से भाग जाया जाए। उस्मानी फ़ौज के लिए ये खतरनाक सूरत हाल बन रही थी। चलते चलते वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक नदी थी और नदी के किनारे पर कुछ लोगों की लाशें लटकी हुई थीं। विलाया पर हमला किए महमद को 8 दिन हो चुके थे। ये लाशें सुल्तान महमद के जासूसों की थीं, जिन्हें मालूमात लाने के लिए भेजा गया था। उन्हें देखकर सुल्तान महमद कुछ परेशान हो जाते हैं। इतने में एक लटका हुआ शख्स कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो सुल्तान महमद पूछते हैं, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आदमी कहता है, वो लोग यही हैं। इतने में शोर की आवाज़ें आने लगती हैं। विलायत के सिपाही अचानक एक तरफ से हमला कर देते हैं और उस्मानी फ़ौजियों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इस तरह कई उस्मानी फ़ौजी तीरों का निशाना बन जाते हैं। कम से कम 50 उस्मानी सिपाही शहीद हो जाते हैं। विलायत के सिपाही तीर बरसाते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं और फिर जंगल में गायब हो जाते हैं। सुल्तान महमद अपने आदमियों को कहते हैं, रुक जाओ, ये एक जाल है, वो हमें जंगल में ले जाना चाहते हैं। इतने में दूर से विलायत ड्रेकोला जोर से कहता है, अब मैं तुम्हें मारूंगा महमद, अब तुम्हारी बारी है। यह कहकर विलायत भी वहाँ से भाग जाता है, जबकि सुल्तान महमद अपने आदमियों को कहते हैं, सिपाहियों की टुकड़ियाँ तैयार करो और मेरे इशारे का इंतज़ार करो। सुल्तान महमद अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल के रास्ते पर चलने लगते हैं और ज़ोर से विलायत को कहते हैं, जंगल में ऐसे छुपे बैठे हो जैसे कितने सालों से हंगरी के शहनशाह के पल्लू में छुपे बैठे थे। यहाँ तुम्हारा मुकाबला बेबस औरतों से नहीं है और ना ही बच्चों से है। बाहर निकल और लड़ मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई, बाहर निकल बुज़दिल। इस तरह सुल्तान महमद उसे उकसाने लगते हैं। विलायत छुप कर ये सब सुन रहा था। फिर सुल्तान महमद कहते हैं, तू अपने बाप से भी ज़्यादा डरपोक निकला, तभी तो जंगल के अंदर छुपा बैठा है। कान खोल कर सुन विलायत ड्रेकोला, फातेह सुल्तान महमद आ रहा है तेरी जान लेने के लिए, तुझे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर सुल्तान महमद अपना घोड़ा वापस मोड़ लेते हैं, जबकि विलायत छुपा रहता है और बाहर नहीं आता। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। महमूद पाशा कहता है, विलायत बुज़दिलों की तरह लड़ रहा है, मैं उसके करतूतों से तंग आ चुका हूँ, मुझे जानिसारियों का दस्ता ले जाकर उसे मारने की इजाज़त दीजिए। यह सुनकर सुल्तान महमद कहते हैं, हमें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह याद रखो कि अपने लोगों की मौत का बदला हम बेरहमी से लेंगे, पर अगर विलायत को हराना है तो उसकी तरह सोचना होगा। यह कहकर सुल्तान महमद खड़े हो जाते हैं, जबकि राडू किसी गहरी सोच में मुब्तला हो जाता है। इसके बाद सुल्तान महमद कहते हैं, यहाँ पर बाहर खड़ी ये शानदार तोपें देख रहे हो तुम, मैदान जंग में तो वो हमारे सामने टिक ही नहीं सकता, इसीलिए वो डर कर छुप रहा है, तरकीबें लगा रहा है। अपनी जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसे यही सिखाया गया है और मुझे भी। इसके बाद 14 साल पहले का मंजर सामने आता है। महमद और विलायत में तलवारबाजी का मुकाबला हो रहा था। विलायत कह रहा था,
دیکھو محمد، اگر تم اپنی تلوار پھینک دو تو شاید مجھے تم پر رحم آ جائے۔ محمد کہتا ہے میری شمشیر تلوار کے سامنے الفاظ نہیں ٹھہرتے، سمجھے؟ اس کے بعد دونوں میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ محمد تلوار بازی میں اس پر باری پڑ رہا تھا۔ آخر کار محمد اس کی تلوار گرا دیتا ہے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حمزہ بے کہتے ہیں شاندار شہزادے۔ اتنے میں ولیڈ کہتا ہے مجھے دوبارہ لڑنا ہے حمزہ بے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ تو حمزہ بے کہتے ہیں نہیں شہزادے ولیڈ، جنگ میں ایسی بے صبری تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو مروا ڈالے گی، دھیان دینا اور ادب سیکھو، اپنی ہار قبول کر لو شہزادے۔ اتنے میں محمد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ ولیڈ کی مدد کر سکے، لیکن ولیڈ اچانک محمد کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے، جس سے محمد کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے نیچے پٹک کر اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہے، جبکہ ولیڈ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگتا ہے۔ اس طرح سلطان محمد کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر استنبول کے شاہی محل میں بھی خوف کے سائے منڈلا رہے تھے، کیونکہ ولیڈ کے جاسوسوں کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، اور دوسری جانب عثمانی خیموں میں بھی جاسوسوں کے ہونے کی افواہیں تھیں۔ سلطان محمد اپنے خیمے میں سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں ڈراؤنے خواب آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ادھر استنبول میں کوئی شخص خنجر لے کر سلطان محمد کی بیوی گلبہار خاتون کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنا خنجر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، مگر وہ شخص جا چکا تھا۔ گلبہار خاتون بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے بہزاد کے بارے میں سوچ کر مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کے کمرے کی طرف بھاگتی ہے۔ بھاگتے ہوئے وہ بہزاد کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور اپنا خنجر لہراتے ہوئے اسے ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اتنے میں بہزاد نکل کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے ان کے جانے تک میں چھپا تھا، کون تھے وہ لوگ؟ اس کا مطلب تھا کہ کچھ لوگ بہزاد کے کمرے میں بھی داخل ہوئے تھے۔ دوسری طرف عثمانی سپاہی پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی شخص لڑکھڑاتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے میری مدد کرو۔ ایک عثمانی سپاہی پوچھتا ہے کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے بھائی جان تم زخمی ہو کیا؟ اتنے میں شخص نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کے نشانات تھے جو دراصل وبائی بیماری کی وجہ سے بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر عثمانی سپاہی زور زور سے کہنے لگتے ہیں خبردار خبردار۔ اتنے میں بہت سارے مزید لوگ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دراصل ولیڈ کی ایک نئی چال تھی۔ یہ تمام کے تمام کسی جان لیوا بیماری کا شکار تھے۔ اسی طرح سلطان محمد کو ایک بھیانک خواب آ رہا تھا جس میں ولیڈ سلطان محمد اور ان کی بیوی کو مار رہا تھا۔ اتنے میں سلطان محمد کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلطان محمد اپنی تلوار نکال کر خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ باہر بہت سارے بیمار لوگ عثمانی خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں عثمانی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور تیر برسانے لگتے ہیں۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ نیچے گرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اس کے بعد تلواروں سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص سلطان محمد کے قریب بھی آ جاتا ہے، لیکن اتنے میں راڈو پیچھے سے اس پر تیر چلا دیتا ہے جس سے وہ شخص نیچے گر جاتا ہے۔ راڈو کو دیکھ کر سلطان محمد اپنا ساری لاتے ہیں جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ اسی دوران ولیڈ بھی ان آدمیوں میں چھپ کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس مرے ہوئے شخص کو دیکھ کر راڈو کہتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں بیماری۔ اتنے میں علی بے آ کر کہتا ہے ہمیں 2 اور بیمار شخص خیمے سے ملے ہیں، ہم نے ان کو مار ڈالا ہے۔ سلطان محمد کہتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، ہر خیمے میں دیکھو، نیزوں اور تیروں کا استعمال کرنا، غلطی سے بھی ہاتھ مت لگانا، ہم لاشوں کو جلا دیں گے۔ علی بے کہتا ہے یہ شیطانی کام ہے۔ اتنے میں سلطان محمد کی نظر ولیڈ پر پڑ جاتی ہے جو چھپ کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ پھر سلطان محمد کہتے ہیں شیطان تو وہ ہے۔ دراصل ولیڈ نے عثمانی فوج پر بایولوجیکل حملہ کیا تھا تاکہ وہ اس کے دارالحکومت تک آسانی سے نہ پہنچ پائیں۔ ولیڈ ریکولا نے اپنی جیلیں کھول دی تھیں اور ایسے خطرناک مجرموں کو عثمانی فوج پر حملہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جنہیں ٹی بی اور دوسری وبائی بیماریاں تھیں۔ ولیڈ چاہتا تھا کہ یہ بیماریاں عثمانی فوج میں پھیل جائیں۔ اس دور میں ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا اور اگر یہ بیماریاں عثمانی فوج میں پھیل جاتیں تو تباہی مچا سکتی تھیں، لیکن عثمانیوں نے بروقت حرکت میں آ کر ولیڈ کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ اتنے میں محمود پاشا آ کر سلطان محمد کو بتاتا ہے کہ ہم نے اور بھی حملہ آوروں کو مار گرایا ہے۔ سلطان محمد کہتے ہیں بہت اچھے، اب دگنے پہرے دار لگاؤ، اگر کوئی بھی حملہ آور نظر آتا ہے تو مار ڈالو۔ اس کے بعد سلطان محمد باقی سپاہیوں کو وہاں سے بھجوا کر محمود پاشا کو اکیلے میں کہتے ہیں ولیڈ یہاں پر ہے۔ محمود پاشا پوچھتا ہے آپ نے دیکھا اسے؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہے۔ اسی دوران ولیڈ واقعی میں عثمانی پڑاؤ میں موجود تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ جاسوسی کرنے آیا تھا۔ ولیڈ کے ان حملوں نے عثمانی فوج کی پیش رفت آہستہ کر دی تھی اور اب وہ ولایہ کے دارالحکومت سے 106 کلومیٹر دور ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔
لیکن ہنگری والوں کی مدد کے بغیر ولیارڈ اس عظیم عثمانی فوج کو زیادہ دیر نہیں روک سکتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے ولیارڈ کہتا ہے اگر ہنگری کی فوج وقت پر نہ پہنچی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عثمانی فوج ہمیں کچل ڈالے گی۔ پھر ولیارڈ کا خاص آدمی کہتا ہے کہ آپ عثمانی خیمے میں ہمارے دوست سے بات چیت کرتے ہیں؟ تو ولیارڈ کہتا ہے نہیں، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ سلطان کے خیمے کے باہر 4 پہرے دار ہوتے ہیں، فوجیوں کی ٹولی بھی پاس میں ہی موجود ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہم نے انہیں کافی ڈرا دیا ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے، عثمانی فوجی ان مرے ہوئے بیمار لوگوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا کہتا ہے وہ بیماروں کو ہتھیاروں کی طرح استعمال کر رہا ہے، ایسے ہمارا جیتنا مشکل ہے۔ سلطان محمد کہتے ہیں وہ دھیان بھٹکا رہا ہے تاکہ اسے وقت مل جائے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے ہمارے سپاہیوں کو لگنے لگا ہے کہ زمین پر جن اور شیطان ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ علاقہ ہی منحوس ہے۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں بھروسہ رکھو محمود پاشا، میں نے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے اور آپ کی حفاظت کا کیا سلطان؟ میری مانیے تو آدھی فوج لے کر واپس استنبول چلے جائیے، ہمارے 30,000 سپاہی ولیارڈ کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ سن کر سلطان محمد کچھ سوچنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کہتے ہیں وبا سے ایسے ڈرو جیسے تم شیر سے ڈرتے ہو، پر میں ولیارڈ سے نہیں ڈرنے والا، اس کی قسمت اور میری قسمت آپس میں جڑی ہوئی ہے ہمیشہ سے۔ اس کے بعد 14 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ محمد اور ولیارڈ ایک لائبریری نما جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک بڑی سی کتاب اٹھا کر محمد کہتا ہے ہماری قسمت کا پتہ اسی کتاب سے چلے گا، یہ ہمارا مستقبل بتائے گی۔ ناظرین، دراصل اس وقت اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اس کتاب میں مستقبل کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی ہوتی تھیں، بس آپ کو اس کتاب کو کھولنا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنی انگلی کسی ایک جگہ پر رکھنی تھی، پھر اس جگہ پر جو لکھا ہوتا تھا اسے اپنا مستقبل سمجھا جاتا تھا۔ تو محمد اپنی آنکھیں بند کر کے کتاب کھولتا ہے اور پھر اپنی انگلی ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ آنکھیں کھول کر اسے پڑھنے لگتا ہے۔ وہاں لکھا تھا مشہور ہوئے بنا اور جد و جہد کے بنا اس دنیا سے نہیں جاؤ گے، پر پہلے تمہیں عظیم الشان کام کرنے ہیں جن کی کہانیاں لوگوں کو سنائی جائیں گی۔ یہ پڑھ کر محمد مسکرانے لگتا ہے اور پھر ولیارڈ کو کہتا ہے اب تمہاری باری ہے۔ اس کے بعد ولیارڈ اپنی آنکھیں بند کر کے کتاب کھولتا ہے اور پھر اپنی انگلی ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے پڑھنے لگتا ہے۔ وہاں لکھا تھا نفرت اتنی زیادہ جیسے جہنم کے دروازے، ایک ایسا آدمی جس کے دل میں کچھ ہے اور وہ بولتا کچھ ہے۔ یہ سن کر محمد تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جب ولایہ میں تمہاری حکومت ہوگی تو تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ ولیارڈ کہتا ہے میری وفاداری پر سوال اٹھا رہے ہو؟ تو محمد کہتا ہے میں پوچھ رہا ہوں تم کون سے خاندان کو چنو گے؟ تو ولیارڈ کہتا ہے ولایہ کے لیے جو بہتر ہوگا، بھلے ہی اس کے لیے ایک دن مجھے تم سے جنگ کرنی پڑے۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے کاش وہ دن کبھی نہ آئے، پر اگر وہ دن آیا تو میں تمہیں تباہ کرنے میں پوری طاقت لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر محمد غصے میں کتاب بند کر دیتا ہے۔ اس طرح پرانا منظر ختم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے 14 سال بعد ولیارڈ نے چھاپا مار حملوں کی مہم چلا رکھی تھی تاکہ عثمانی فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور ان کی رفتار دھیمی ہو جائے۔ ولیارڈ اور اس کے آدمی بار بار حملہ کر کے غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان محمد کی سوتیلی ماں مارا واپس استنبول کے شاہی محل میں پہنچ جاتی ہیں۔ گلبہار خاتون اس سے گلے ملتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ کو دیکھ کر اچھا لگا والدہ۔ مارا کہتی ہے گلبہار جتنی جلدی ہو سکتا تھا میں واپس لوٹ آئی۔ پھر گلبہار خاتون کہتی ہے حالات بہت خراب ہیں۔ مارا پوچھتی ہے میں نے جو تحفہ دیا تھا کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ تو گلبہار خاتون کہتی ہے اسے میں ہمیشہ ساتھ رکھتی ہوں والدہ۔ پھر مارا کہتی ہے اگر جاسوس محل میں منڈلا رہے ہیں تو میری نظر سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد گلبہار خاتون پوچھتی ہے محمد کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ تو مارا کہتی ہے انہوں نے دریائے ڈینوب پار کر لیا تھا، اس کے آگے کچھ نہیں پتا۔ محمد کی فکر مت کرو تم، میدان جنگ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مارا محل میں موجود جاسوسوں کو تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے اور آہستہ سے ایک شخص کو کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے محل میں کوئی بھیڑیا چھپا ہے، ہمیں اس کا شکار کرنا ہوگا۔ اسی دوران ایک لڑکی علینا مسلسل مارا کو دیکھ رہی تھی تو اچانک مارا کی نظر بھی اس پر پڑ جاتی ہے، جس کے بعد وہ کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کو ولایہ میں داخل ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ ولیارڈ کے چھاپہ مار حملوں کی وجہ سے سلطان کی فوج مشکل کا شکار تھی۔ اس دوران یہ افواہیں بھی چل رہی تھیں کہ اندر ولیارڈ کے جاسوس بھی موجود ہیں۔ راڈو ایک جگہ کھڑا ہو کر محمود پاشا کو غور سے دیکھ رہا تھا جو 2 آدمیوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد راڈو کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں راڈو یہ ہیں لوکا ریرس، بکارس کے سب سے پرانے خاندان کے بویار۔ یہ سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر لوکا ریرس کہتا ہے پچھلی بار جب تمہیں دیکھا تھا تو تم ایک چھوٹے لڑکے تھے، اپنے والد اور بھائیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ راڈو کہتا ہے یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ پھر لوکا ریرس کہتا ہے سلطان اور میں پچھلے کئی مہینوں سے خفیہ طور پر بات چیت کر رہے تھے کیونکہ تمہارے بھائی نے یہ زبردستی کی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اتنے میں سلطان محمد راڈو کو کہتے ہیں اب ہمارے دشمن ایک ہیں۔ پھر لوکا ریرس کہتا ہے ولایہ کا عثمانیوں کے ساتھ ایک لمبا اور فائدہ مند رشتہ رہا ہے، لیکن شہزادے ولیارڈ کی حرکتوں سے ہمارا زیادہ تر کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے۔
हमारे मुल्क में गुर्बत फैल गई है। ये सुनकर राडू कहता है, मेरे भाई पर मेरा बस नहीं है। तो लुकारेरस कहता है, पर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास उसकी गद्दी होगी। मैं जानता हूँ कि बोयार और तुम्हारे खानदान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। तुम्हारे भाई ने मेरे बहुत से रिश्तेदारों और दोस्तों को मार कर नेज़ों पर लटका दिया था। राडू कहता है, शायद उसे धोखे का डर रहा होगा। उसे लगा होगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका सर शहर की दीवार पर लटका होगा। यह सुनकर सुल्तान महमूद राडू को गौर से देखने लगते हैं। फिर लुकारेरस कहता है, वक्त कम है तो सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। विलैड ने उस दिन अपने कई दुश्मनों को मार गिराया था, पर ऐसा करते हुए उसने कई नए दुश्मन बना लिए। मेरी तरह कुछ और भी ताकतवर लोग हैं। अगर तुम अपने भाई को मार दो तो वो तुम्हें वलाया की गद्दी पर देखना पसंद करेंगे। यह सुनकर राडू कुछ गुस्से में आ जाता है, पर कुछ नहीं बोलता। फिर लुकारेरस कहता है, अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा और मेरा सर दरगोविस्ते की दीवार पर लटका होगा। यह कहकर लुकारेरस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राडू कहता है, वो आदमी एक सांप है, मुझे क्यों नहीं बताया गया इसके बारे में। सुल्तान महमूद कहते हैं, याद रहे कि तुम किससे बात कर रहे हो राडू। फिर राडू कहता है, लुकारेरस और इसके दोस्तों ने मेरे वालिद और भाई मिर्जा को मारने में हंगेरियन लोगों की मदद की थी। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सुल्तान महमूद कहते हैं, पैसों से इनके प्यार पर मुझे पूरा भरोसा है। इतनी नफरत इन्हें तुम्हारे भाई से नहीं होगी। इन्हें अपना दोस्त बना लो। विलैड को भागने की गली नहीं मिलेगी। विलाया की गद्दी पर तो मैं तुम्हें बिठाऊंगा, पर बोयार ही हैं जो तुम्हारी गद्दी बचाएंगे। लेकिन पहले तुम्हें अपने भाई को सामने लाना होगा। यह कहकर सुल्तान महमूद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक मेज के पास आकर वो कहते हैं, हम शहर से 5 दिन की दूरी पर हैं और विलैड की बेचैनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। फिर राडू कहता है, खतरा बांप कर विलैड और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो सुल्तान महमूद कहते हैं, इसीलिए तो हम उसे सामने लाना चाहते हैं और हंगरी की मदद आने से पहले उसे खत्म करना चाहते हैं। राडू पूछता है, पर हम ये करेंगे कैसे। तो सुल्तान महमूद कहते हैं, तुम वलाया के दारुल-हुकूमत दरगोविस्ते की तरफ बढ़ते हुए मैं विलैड पर दबाव बनाऊंगा और तुम उसे बाहर खदेड़ोगे उस चीज़ के जरिए जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है। यह सुनकर राडू कहता है, उसकी बीवी शहजादी एनेस्थीसिया। तो सुल्तान महमूद हाँ में सारे ला देते हैं और फिर कहते हैं, जब उसे पता चलेगा तो आग लग जाएगी उसे और तभी वो गलती करेगा। लेकिन शहजादी एनेस्थीसिया को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जानसारियों की एक टोली के साथ आज रात ही तुम यहाँ से निकल जाओगे और हमें खबर मिली है कि शहजादी एनेस्थीसिया इस वक्त बोनियारी के महल में है, जो बहुत जल्द तुम्हारा होने वाला है। इस तरह राडू रजामंद हो जाता है। 14 साल पहले उस्मानी हुकूमत 17 साल के विलैड रेकोला को आज़ाद करने की तैयारी कर रही थी ताकि वो विलाया की गद्दी के लिए लड़े, लेकिन छोटे भाई की किस्मत अभी तक बीच में लटकी थी। राडू मारा के पास आकर कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मारा उसे बैठने को कहती हैं तो राडू बैठ जाता है और फिर कहता है, विलैड ने मुझसे कहा है कि कल तक फैसला करो और मेरे साथ विलाया चलो और गद्दी के लिए लड़ाई करो। मारा पूछती है, क्या तुम मुझसे डरते हो। तो राडू कहता है, गुस्से में उसे सब दुश्मन नजर आते हैं, अगर उसने कभी मुझे अपना दुश्मन मान लिया तो, यानी गद्दी के दावेदार के तौर पर। फिर मारा पूछती है, क्या तुम्हें गद्दी चाहिए। तो राडू कहता है, एक दिन मेमद यहाँ हुकूमत करेगा और विलैड विलाया पर राज करेगा, मेरी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर मारा कहती है, जब मैं यहाँ आई थी तो तुमसे बस थोड़ी सी बड़ी थी, सर्बिया की ईसाई शहजादी। पता नहीं था किस पर भरोसा करूंगी, पर सब मुझसे अच्छी तरह पेश आए। मैं समझ गई कि एक खानदान के कई रूप होते हैं और हमारी रगों में जो खून बहता है उसके रेजे रेजे में वफादारी मौजूद है। हम तुम्हारा खानदान है राडू, विलैड को अपना रास्ता चुनने दो और तुम अपना रास्ता चुनोगे। इसके बाद मौजूदा मंजर सामने आता है। जंग शुरू हुए 3रा हफ्ता चल रहा था। सुल्तान महमूद ने दबाव बनाया हुआ था और विलैड बदआवाज था। उस्मानी फौज के साथ लड़ाई में उसके सैकड़ों सिपाही मारे गए थे। उसे बेसब्री से इंतजार था कि हंगरी से उसके लिए फौजी मदद बस जल्दी से पहुंच जाए। विलैड बहुत थक चुका था। उसने महमूद के खिलाफ सब कुछ जला देने का तरीका अपनाया था, इसलिए उसके पास भी खाने की भारी कमी हो गई थी। उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं था। वो अपनी मुहिम का खुद शिकार बन गया था। विलाया के दारुल-हुकूमत टारगोविस्ते से 50 मील दूर उस्मानियों का पड़ाव मौजूद था। विलैड का खास आदमी कह रहा था, वो आज सुबह रवाना होने वाले हैं। विलैड कहता है, हम एक छोटी टोली से हमला करेंगे ताकि उनकी रफ्तार कम हो जाए। महमूद को एहसास होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। इतने में दूसरा आदमी आकर कहता है, शहजादे, सरहद से एक पैगाम आया है। विलैड उसे खोल कर पढ़ने लगता है और फिर कहता है, विलाया में हंगरी के जासूस नजर आए हैं। फिर उसका खास आदमी कहता है, शायद सर्दियां शुरू होते ही आप शहजादी एनेस्थीसिया के पास होंगे। तो विलैड गुस्से में कहता है, सिर्फ जासूस आए हैं, सिपाहियों की एक टोली भेजो और पता लगाओ कि उनकी फौज आएगी या नहीं। शहनशाह ने वादा किया लेकिन फौज नहीं भेजी और अब वक्त निकला जा रहा है। यह सुनकर वो आदमी कहता है, शहजादे, लगता है हंगरी मदद भेज रहा है, हमें इसी पल का तो इंतजार था। तो विलैड दोबारा गुस्से में कहता है, कुछ जासूस फौज नहीं होते, आज ये लोग निशाना आजमा रहे हैं, पर जल्द ही ये तोपें दरगोविस्ते की दीवारों पर दागी जाएंगी, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर विलैड कहता है,
میں محمد کو کبھی جیتنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 14 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جب ولیڈ کو ولایہ کی طرف بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ حمزہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں سامنے سے محمد آ جاتا ہے اور کہتا ہے الوداع کہنے آیا ہوں۔ ولیڈ کہتا ہے کتنے اچھے ہو تم۔ پھر محمد کہتا ہے میرے بابا نے تمہیں حمزہ بے دیے ہیں اور ہمارے کچھ قابل سپاہی، شام تک ولایہ کی گدی تمہاری ہوگی۔ ولیڈ کہتا ہے دیکھو میرا بھائی یہاں ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو۔ اتنے میں محمد کہتا ہے راڈو نے اپنی مرضی سے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر ولیڈ کہتا ہے میرا ایک ہی بھائی بچا ہے اور اسے بھی تم لوگوں نے پالتو بنا لیا۔ تو محمد کہتا ہے گدی حاصل کرنے کے لیے سپاہی ہم نے تمہیں دیے ہیں۔ اتنے میں دور سے حمزہ بے کہتے ہیں شہزادے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد ولیڈ کہتا ہے ولایہ میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی خبر میں بھیجتا رہوں گا بھائی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر ولیڈ وہاں سے چل پڑتا ہے جبکہ محمد اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس طرح ولیڈ کو ولایہ کی گدی حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا اور راڈو پیچھے عثمانی محل میں ہی رہ گیا۔ وہ بھی اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد موجودہ منظر سامنے آتا ہے۔ راڈو کے ہاتھ میں ایک خط موجود تھا جس میں وہ ولیڈ کے الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ خاندان ہمارا سب سے بڑا لطف ہے اور وفاداری سب کچھ ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے شہزادے راڈو ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد راڈو وہ خط اپنے لباس میں رکھ کر حرکت میں آ جاتا ہے۔ دوسری جانب استنبول کے شاہی محل میں الینا نامی لڑکی چپکے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے مارا آ جاتی ہے اور کہتی ہے محل میں اتنی رات کو ٹہلنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو الینا کہتی ہے معافی چاہتی ہوں، میں نے سوچا گل بہار خاتون کو سونے سے پہلے ٹھنڈا پانی دے دوں، بس میں وہی دینے آئی تھی۔ یہ سن کر مارا کہتی ہے آج رات اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی واپس مڑ جاتی ہے۔ ادھر عثمانی فوج آہستہ آہستہ ولایہ کے دارالحکومت ارگووستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ پر سلطان محمد رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور پھر وہ سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ آگے آ کر وہ دیکھتے ہیں تو اوپر 2 آدمیوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ سلطان محمد کہتے ہیں محمود پاشا لاشوں کو نیچے اتارو۔ دراصل یہ عثمانی سپاہیوں کی لاشیں تھیں جن کو ولیڈ نے وہاں لٹکا دیا تھا تاکہ عثمانی فوج پر دہشت پھیل جائے اور ان کی رفتار آہستہ ہو جائے۔ دوسری طرف راڈو کا قافلہ راستے میں ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ راڈو کہہ رہا تھا ہم سورج ڈوبنے تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ پہرے داروں کی ایک چھوٹی ٹولی بونیاری میں تعینات ہے، لیکن یاد رہے شہزادی انستھیسیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں خود جا کر اسے پکڑوں گا۔ اس کے بعد راڈو کا ساتھی سپاہی کہتا ہے شہزادے راڈو آخری بار آپ نے اپنے بھائی کو کب دیکھا تھا؟ تو راڈو کہتا ہے 10 سال پہلے۔ پھر وہ سپاہی کہتا ہے میں 9 برس کا تھا جب آخری بار اپنے بھائی کو دیکھا تھا، اس وقت مجھے سلطان کی فوج نے پکڑ لیا تھا، پر اب یہی میرا خاندان ہے، اب ہم فاتح سلطان کے بیٹے ہیں اور اس کی عزت اور شان کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پھر راڈو کہتا ہے اپنے سگے بھائی کو بھی۔ سلطان محمد کی فوج ولایہ کے دارالحکومت ارگووستے کے قریب پہنچ گئی تھی اور صرف 30 میل دور تھی۔ عثمانی خیمے میں خوراک کی کمی ہو رہی تھی، سپاہی آپس میں لڑ رہے تھے اور افواہیں پھیلی تھیں کہ انگریزی کی فوج جلد ہی ولیڈ کی مدد کے لیے پہنچ جائے گی۔ سلطان محمد محمود پاشا کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آج رات ہمارے 2 سپاہی گوشت کے ایک ٹکڑے کے لیے کتوں کی طرح لڑ رہے تھے، میں نے ایک فوج دیکھی جو بے جان تھی، بے دل تھی اور ہار کی راہ پر تھی۔ تو محمود پاشا کہتا ہے سلطان ہمارے سپاہی تھک گئے ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمد سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں محمود پاشا قسطنطنیہ کی جنگ میں تم میرے ساتھ نہیں تھے، ہم گھٹنوں تک کیچڑ اور خون میں کھڑے تھے اور ان اونچی دیواروں کے باہر میرے فوجیوں کی لاشیں تھیں جو ہفتوں سے پڑی تھیں۔ اس وقت جو ڈر اور تھکان ہم نے محسوس کی ویسی تو یہ نہیں ہے۔ سمندری ڈاکو جسٹنجانی نے ایسا خون خرابہ تو نہیں کیا تھا جیسا ولیڈ آج کل کر رہا ہے، پر یقین مانو وہ کسی برے خواب کی طرح تھا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کے چہروں پر دہشت کا سایہ دیکھا تھا، کھائی میں اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ہر بار میرے فوجی ختم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے لیکن آپ جیت گئے سلطان۔ سلطان محمد کہتے ہیں ہاں، کیونکہ میرا مقصد صاف تھا اور میں نے قسم کھائی تھی کہ قسطنطنیہ کو جیت کر رہوں گا۔ یہی قسم میں نے ولیڈ کو دھوکے کی سزا دینے کے لیے کھائی ہے۔ آج ہمارا قیمتی وقت برباد ہو گیا ہے اور ہنگری کی فوج بھی اب یہاں پہنچنے والی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کل صبح ہم ٹارگووستے کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ صبح نکلنے سے پہلے سب کو اکٹھے کر لینا، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ پوئناری کے محل کا منظر سامنے آتا ہے جس کے اندر ولیڈ کی بیوی انستھیسیا رہتی تھی۔ محل کے قریب ایک نہر بہہ رہی تھی اور اس کے آس پاس ولیڈ کے سپاہیوں کی ایک ٹولی گشت کر رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے عثمانی فوجی آ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کو اکٹھا کر لیا گیا تھا کیونکہ سلطان محمد ان کے ساتھ ایک خطاب کرنا چاہتے تھے۔ پھر سلطان محمد زور سے کہتے ہیں آج یہ آگ اگلتا سورج ہم سب کے اوپر اپنا زوردار قہر برسائے گا۔ 12 دنوں سے لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ دوسری طرف عثمانی فوجی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور پھر ولیڈ کے آدمی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ادھر سلطان محمد کہہ رہے تھے
میں جانتا ہوں تم لوگ پیاسے ہو اور بھوک سے تڑپ رہے ہو، ساتھ ہی ہم چاروں طرف سے شیطانی سائے سے گرے ہوئے ہیں، پر ڈرو مت، ہم اپنی پوری طاقت سے دشمنوں کا صفایا کریں گے۔ دوسری جانب درخت کے پیچھے چھپا راڈو سیٹی بجاتا ہے تو چاروں طرف سے عثمانی فوجی تلواریں لہراتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ولیڈ کے آدمی مرنے لگتے ہیں۔ راڈو ولیڈ کے آدمیوں کو مارتا جا رہا تھا۔ ادھر سلطان محمد کہہ رہے تھے، ولیڈ ریکولا کے پاس اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چوہے کی طرح چھپا بیٹھا ہے۔ ٹارگووستے کی دیواروں پر ہم اپنی تلواروں کا قہر برسائیں گے اور ہماری توپیں دشمنوں کو تہس نہس کر دیں گی۔ ہم حمزہ بے کا بدلہ لیں گے اور ہم بدلہ لیں گے اپنے سارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کا اور ان سارے معصوموں کا جن کا یہاں بے رحمی سے قتل ہوا ہے۔ دوسری طرف راڈو اور اس کے ساتھی ولیڈ کے آدمیوں کو مارتے جا رہے تھے۔ آخرکار ولیڈ کی ساری ٹولی ماری جاتی ہے اور پھر راڈو اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران شہزادی انستھیسیا محل کے اندر موجود تھی، جبکہ عثمانی فوجی محل کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ ادھر سلطان محمد پورے جوش سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم اس بے رحم ڈریکولا کو تباہ کر دیں گے اور ہم یورپ کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی دوران راڈو کی سربراہی میں عثمانی فوج محل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور ولیڈ کے فوجی پہرے داروں کو ختم کرنے لگتی ہے۔ ادھر سلطان محمد کہہ رہے تھے، اوجا، وینا اور روما سب ختم۔ یہ پرجوش تقریر سن کر تمام عثمانی فوجی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور سلطان محمد کے حق میں نعرے لگانے لگتے ہیں، جیسے ان کے اندر جوش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ دوسری جانب راڈو اور اس کے ساتھی سپاہی محل کے اندر گھس چکے تھے۔ راڈو کہہ رہا تھا، شہزادی انستھیسیا کو ڈھونڈو۔ اتنے میں شہزادی انستھیسیا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ راڈو اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر شہزادی انستھیسیا واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ راڈو اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے، جبکہ شہزادی انستھیسیا اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد راڈو بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے اور دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اندر شہزادی انستھیسیا اپنا خنجر اٹھا کر تیار ہو جاتی ہے۔ باہر راڈو اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ دروازہ توڑ دو، جس کے بعد وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ راڈو آگے آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد وہ سب کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انستھیسیا کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے، چھوٹے بھائی راڈو۔ راڈو اپنی تلوار میان میں ڈالنے کے بعد کہتا ہے، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ پھر انستھیسیا کہتی ہے، تمہیں ولیڈ کی حکومت چاہیے تھی اور اب اس کی بیوی کے پیچھے بھی آ گئے۔ تو راڈو کہتا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا۔ انستھیسیا کہتی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، بزدل ہو تم، ڈرپوک ہو، مرد نہیں ہو تم، اور تم ولیڈ کے بھائی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ راڈو کہتا ہے، میں نے ولیڈ کو بچانے کی کوشش کی، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر انستھیسیا پوچھتی ہے، ولیڈ مر گیا کیا؟ تو راڈو کہتا ہے، آپ بھی ماری جاؤ گی، اس لیے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلیے۔ یہ سن کر شہزادی انستھیسیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ولیڈ مارا گیا ہے، کیونکہ راڈو نے ایسا ہی ظاہر کیا تھا۔ پھر راڈو کہتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو انستھیسیا کہتی ہے، میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دیتی ہے۔ راڈو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس طرح شہزادی انستھیسیا خودکشی کر لیتی ہے، کیونکہ اس نے ولیڈ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نہ رہے تو میں سلطان محمد کے ہاتھ میں نہیں آؤں گی۔ دوسری طرف سلطان محمد کے پرجوش خطاب کے بعد فوج دوبارہ ادھر ادھر پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد محمود پاشا آ کر کہتا ہے، سلطان ذرا یہ دیکھیے۔ سلطان محمد دیکھ کر کہتے ہیں، ولیڈ ریکولا کی مہر۔ محمود پاشا کہتا ہے، یہ ہمیں راڈو کے خیمے سے ملی ہے سلطان، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی خط نہیں ملا۔ یہ سن کر سلطان محمد کہتے ہیں، یہ بات صرف ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ تو محمود پاشا کہتا ہے، سلطان ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ سلطان محمد کہتے ہیں، یہ فکر تم مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر سلطان محمد اپنے خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ولیڈ ریکولا ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اتنے میں اس کا ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، شہزادے ولیڈ، عثمانی فوج پونیاری تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سن کر ولیڈ چونک جاتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر اپنی بیوی انستھیسیا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو سپاہی ڈرتے ڈرتے کہتا ہے، وہ نہیں بچ پائی۔ یہ سن کر ولیڈ سکتے میں آ جاتا ہے اور پھر اچانک اس سپاہی کی گردن پر خنجر پھیر دیتا ہے۔ وہ سخت غصے اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پورے زور سے کہتا ہے، محمد۔ اب سلطان محمد کے خلاف اس کا غصہ اور بھی شدید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ ولیڈ ایک چرچ میں اپنی بیوی انستھیسیا کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آنے لگتا ہے، جب اس کی بیوی انستھیسیا کہہ رہی تھی، کیا تم کل جا رہے ہو؟ ولیڈ سارے لاتے ہوئے کہتا ہے، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نکل جاؤں گا، عثمانی فوج اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر انستھیسیا کہتی ہے، کیا یہ لڑائی ضروری ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ولیڈ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا
اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انستھیسیا اسے ایک چھوٹا سا پتلا دیتے ہوئے کہتی ہے تاکہ تمہیں میری یاد آئے، اسے یاد رکھنا، خاندان سے بڑھ کر کچھ نہیں اور شان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ولیڈ اس پتلے کو چوم کر مسکرانے لگتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اتنے میں اس کا خاص آدمی چرچ کے اندر آ جاتا ہے جہاں ولیڈ اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ پھر ولیڈ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے فوج ٹارگو وستے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ولیڈ کہتا ہے ہم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ یہ کہہ کر ولیڈ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمانی فوج نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اب وہ ٹارگو وستے سے صرف 8 میل کی دوری پر تھے۔ راڈو واپس پہنچ جاتا ہے اور سلطان کے خیمے میں آ کر کہتا ہے سلطان جتنی جلدی ہو سکتا تھا میں واپس آ گیا۔ سلطان محمد مڑ کر پوچھتے ہیں شہزادی انستھیسیا کہاں ہے؟ راڈو کچھ نہیں بولتا تو سلطان غصے میں دوبارہ پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ؟ تو راڈو کہتا ہے وہ مر چکی ہے۔ سلطان محمد راڈو کی بات سن کر سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کہا تھا اسے صحیح سلامت میرے پاس لے کر آؤ۔ تو راڈو کہتا ہے اس نے محل سے آرگج ندی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سن کر سلطان محمد سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد کہتے ہیں راڈو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنے بھائی کے پیار کے چکر میں اسے بھاگنے دیا ہو اور اپنے وطن کے ساتھ غداری کی ہو؟ تو راڈو کہتا ہے کیا آپ میری وفاداری پر شک کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سلطان محمد ولیڈ کی وہ مہر اٹھا کر راڈو کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں جسے دیکھ کر راڈو کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف استنبول میں سلطان کے شاہی محل میں ولیڈ کے جاسوس اپنے کام کو سر انجام دینے کے کافی قریب پہنچ چکے تھے لیکن مارا خاتون نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا الینا کو کوئی چیز پکڑا دیتا ہے اور الینا اسے چھپا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد کی فوج ولایہ کے دارالحکومت ٹارگو وستے کی سرحد پر پہنچ چکی تھی اور وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ ولیڈ کے چھاپا مار حملے بھی وقفے سے جاری تھے لیکن سلطان محمد نے اپنا شکنجہ کس لیا تھا۔ اب وہ ٹارگو وستے سے صرف 13 کلومیٹر دور تھے۔ ولیڈ کا پیارا دارالحکومت اب سلطان محمد کی توپوں کے نشانے پر تھا۔ توپوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان محمد کہہ رہے تھے کل صبح ہم ٹارگو وستے پر حملہ کریں گے اور وہاں کی زمین ہلا دیں گے اور سب ختم کر دیں گے۔ پھر محمود پاشا کہتا ہے بہت ہو گیا یہ لکا چھپی کا بچوں والا کھیل۔ ولیڈ میں ہمت ہے تو سامنے آئے اور شان سے لڑے ہم سے۔ اتنے میں سلطان محمد کہتے ہیں تم اسے کم مت سمجھنا۔ تو محمود پاشا کہتا ہے آپ اسے کچھ زیادہ ہی عزت دیتے ہیں سلطان، وہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں ہنگیرین فوج کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ تو محمود پاشا کہتا ہے ہمارے آدمیوں نے تھوڑی ہی دوری پر ایک ٹولی دیکھی تھی، ان کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ بھاگ گئے۔ ہو سکتا ہے وہ ولائین لوگوں کے لیے جاسوسی کر رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بڑی فوج آنے والی ہو۔ کیا ان کے پیچھے حملہ آور بھیجنے چاہیے؟ تو سلطان محمد کہتے ہیں نہیں، بس ان پر نظر رکھو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شہنشاہ میتھیوز یہاں چلاکی دکھا رہا ہے یا بزدلی، لیکن ولیڈ نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں پھینکا ہے۔ دوسری طرف ولیڈ نے اپنے خاص آدمیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا رفتار سے اور چھپ کر ہی ہم جیت سکتے ہیں۔ میں عثمانی فوجیوں کے بیس والی ٹولی لے کر سب سے آگے جاؤں گا، جیسے ہی موقع آئے گا ہم حملے کا اشارہ کریں گے۔ جب تک عثمانی فوج کو ہماری آوازیں سنائی پڑیں گی بہت دیر ہو چکی ہوگی، موت ناچ رہی ہوگی۔ ناظرین ولیڈ کے پاس اپنا آخری پینترا بچا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمانڈر کو کہہ رہا تھا دمیتری تم 5000 آدمیوں کے ساتھ شمال سے حملہ کرو گے، ٹھیک اسی وقت کرج تم جنوب سے باقی 5000 آدمیوں کے ساتھ حملہ کرو گے۔ دونوں حملے ایک ساتھ ہوں، ان کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچے۔ جیسے ہی ہم دونوں طرف سے ان پر حملہ کریں گے میں سلطان کے خیمے میں گھس جاؤں گا اور اس سانپ کا سر کاٹ دوں گا۔ ناظرین دراصل ولیڈ چاہتا تھا کہ سلطان کو مار دیا جائے جس سے عثمانی فوج کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور وہ جنگ جیت جائے گا۔ یہ بڑا حملہ وہ رات کی تاریکی میں کرنا چاہتا تھا۔ ولیڈ ڈریکولا 10 سالوں سے بدلہ لینے کی فراق میں تھا، اب جا کر موقع آیا تھا۔ اس کے بعد 10 سال پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جب ولیڈ ڈریکولا عثمانی حکومت کے شاہی محل میں پہنچتا ہے تو دروازے پر کھڑا پہرے دار اس سے ہتھیار طلب کرتا ہے۔ ولیڈ اپنے ہتھیار دیتے ہوئے کہتا ہے میں اور سلطان دوست ہیں، جانتے ہو۔ پہرے دار کچھ نہیں بولتا اور ہتھیار لے کر اسے اندر بھیج دیتا ہے۔ اندر آ کر ولیڈ سلطان کی نشست کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے زگنوش پاشا کہتا ہے اتنے قریب پھر بھی اتنے دور۔ ولیڈ کہتا ہے تم زگنوش پاشا ہو، محمد کے وفادار اور سب سے خاص، سنا ہے کہ خلیل پاشا سے بھی زیادہ وہ تمہاری مانتا ہے۔ تو زگنوش پاشا کہتا ہے وزیر اعظم اور میں نے سلطان کو کہا تھا کہ وہ آپ سے نہ ملیں، پر کیا کریں، سلطان کا دل بہت بڑا جو ہے۔ یہ سن کر ولیڈ کہتا ہے دیکھو میں ایک شہزادہ ہوں اور تم ایک معمولی کسان ہو جو شاہی افسر ہونے کا دم مار رہے ہو۔ زگنوش کہتا ہے گڑ گڑانے لگے ہو، اس سے تمہارے والد کا کام نہیں بنا تھا، پر تمہاری تو عادت ہے۔ اتنے میں سلطان محمد اندر داخل ہو کر کہتے ہیں ولیڈ میرے بھائی، زگنوش پاشا سے مل لیے، بڑھیا انسان ہے وہ۔ ولیڈ سلطان سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن سلطان اسے روک دیتے ہیں۔ ولیڈ کا منہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد چل کر اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ولیڈ اسے چومے۔
راڈو بھی سلطان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ولیڈ منہ بناتے ہوئے آگے آ جاتا ہے اور پھر سلطان کا ہاتھ چوم لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی راڈو کو بھی سلام کرتا ہے۔ راڈو کہتا ہے تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ پھر ولیڈ سلطان کو کہتا ہے خبر ملی تو افسوس ہوا، آپ کے والد ایک ہوشیار سلطان جس کی ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں ہاں، اور دھوکے بازوں کے ساتھ ان کی رحم دلی بھی۔ پھر ولیڈ اپنے اصل مقصد پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے سلطان، مجھے اپنی گدی واپس حاصل کرنے کے لیے کچھ سپاہی چاہیے اور ولایہ ہمیشہ آپ کے وفاداروں میں سے ایک رہے گا۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں یہ وقت چھوٹی موٹی لڑائیوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے شہزادے ولیڈ، رومن حکومت کے ساتھ ایک بڑی لڑائی سر پر ہے اور میں قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ولیڈ کچھ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے محمد۔ اتنے میں زغنوش پاشا بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اب یہ سلطان ہے، تمیز سے بات کرو۔ لیکن ولیڈ باز نہیں آتا اور پھر کہتا ہے جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب ضرورت ہوگی تو میری مدد کرو گے۔ زغنوش پاشا اسے دوبارہ ٹوکتا ہے تو ولیڈ کہتا ہے میں یہاں کا قیدی نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے مالک ہو۔ اتنے میں سلطان محمد کہتے ہیں تم اس وقت میرے دربار میں ہو اور مجھ سے مدد مانگ رہے ہو۔ اتنے میں راڈو کہتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن یہ سن کر سلطان سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد راڈو اور باقی تمام لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سلطان ولیڈ کو کہتے ہیں میرے بھائی، ایسے وقت میں تھوڑا سا صبر تو دکھاؤ تم، اور وفاداری بھی۔ ولیڈ، آؤ رومن لوگوں کے خلاف لڑنے میں میری مدد کرو جو اور زیادہ لالچی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا وعدہ ہے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد میں فوجی اور ہتھیار دونوں تمہیں بھیجوں گا۔ پھر ولیڈ کہتا ہے میں تمہارا کرائے کا فوجی نہیں بننا چاہتا، وہ گدی میرا پیدائشی حق ہے اور اگر اسے ابھی نہیں لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ محمد میرے بھائی، میں مدد چاہتا ہوں۔ تو سلطان محمد کہتے ہیں تم بھول چکے ہو، میں نے اڈرنے میں اس خاندان کے ساتھ مل جانے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر ولیڈ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے بہت لوگ تباہ ہو گئے پر قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر پائے۔ سلطان، میں دعا کروں گا کہ تم کامیاب ہو پاؤ۔ یہ کہہ کر ولیڈ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ منظر سامنے آتا ہے۔ سلطان محمد کی فوج ولایہ کے دارالحکومت ٹارگووستے کے بہت قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے آخری حملے کی تیاری پورے زور و شور سے کر رہی تھی۔ اتنے میں علی بے کہتا ہے ولیڈ کا ایک جاسوس ہمارے ہاتھ لگا ہے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں اسے میرے سامنے لاؤ فوراً۔ دوسری طرف ولیڈ رات کی تاریکی میں ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد استنبول کے شاہی محل کا منظر سامنے آتا ہے۔ علینا نامی لڑکی کچھ برتن اٹھائے آگے بڑھ رہی تھی اور گلبہار خاتون کے کمرے کے باہر پہنچ کر کہتی ہے سلطانہ گلبہار کا کھانا لائی ہوں۔ یہ سن کر پہرے دار اسے اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اندر مارا اور دوسری خواتین بھی موجود تھیں۔ مارا خاتون علینا کو غور سے دیکھتی ہے، پھر علینا کہتی ہے مارا خاتون، میں سلطانہ گلبہار کا کھانا لائی ہوں، ان کی پسندیدہ کھیر۔ تو مارا خاتون کہتی ہے کتنا اچھا سوچا تم نے لڑکی، لیکن افسوس آج اس کا کھانے کا من نہیں ہے۔ یہ سن کر علینا کہتی ہے کچھ گڑبڑ ہے، کیا ہوا؟ مارا خاتون کہتی ہے کچھ دن پہلے رات کے وقت ان کے کمرے میں کچھ لوگ گھسے تھے، اس وقت کے بعد وہ دہشت میں آ گئی ہے اور پتہ ہے تب سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی۔ پھر علینا کہتی ہے بہت خوفناک بات ہے، میں امید کرتی ہوں جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے لیکن اسے روک لیا جاتا ہے۔ پھر مارا خاتون کہتی ہے تم بیٹھو نا لڑکی۔ یہ سن کر علینا کافی گھبرا جاتی ہے۔ دوسری طرف ولیڈ کے پکڑے جانے والے جاسوس کو سلطان محمد کے خیمے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ محمود پاشا کہتا ہے یہ ہمارے فوجیوں کے بیس میں آیا تھا اور ہماری توپوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا، ایک آدمی کو چاقو بھی مارا ہے اس نے، پر یہ کچھ بول نہیں رہا۔ پھر سلطان محمد اس جاسوس کے قریب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو تم شہزادے ولیڈ کے پالتو کتے ہو۔ پھر سلطان اپنا خنجر نکال کر کہتے ہیں یا پھر تم ہماری خوبصورت توپوں کا دیدار کرنے آئے تھے جو جلد ہی ٹارگووستے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ یہ سن کر وہ جاسوس نیچے تھوک دیتا ہے تو سلطان محمد کے ساتھی حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن سلطان انہیں روک دیتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کیا یہاں اور بھی جاسوس موجود ہیں؟ وہ جاسوس کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں ولیڈ ریکولا کہاں ہے؟ لیکن جاسوس دوبارہ کوئی جواب نہیں دیتا، جیسے اسے سلطان کی زبان سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ پھر سلطان کہتے ہیں راڈو، اس ولائین کو بول دو کہ اگر یہ ولیڈ کا پتہ بتائے گا اور باقی جاسوسوں کے بارے میں بتائے گا تو میں اسے اتنی اشرفیاں دوں گا جتنی اس نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہوں گی۔ دوسری طرف استنبول کے شاہی محل میں مارا خاتون کہہ رہی تھی افسوس ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی فنا ہو جائے گی۔ پھر مارا خاتون علینا کو کہتی ہے اب یہ کھیر تم کھاؤ۔ تو علینا کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے شہزادی اور بہت کام بھی باقی ہیں۔ مارا خاتون پوچھتی ہیں کہاں کی ہو تم؟ تو علینا کہتی ہے بلگیریا۔ وہ دراصل جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر مارا خاتون کہتی ہے شاید تم ولایہ کی ہو۔ یہ سن کر علینا بہت گھبرا کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سپاہی اسے روک لیتا ہے جس سے وہ کافی گھبرا جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے راڈو کو کہا تھا کہ تم اس جاسوس سے بات کرو
اور اسے کہو کہ اگر یہ ولیڈ کا ٹھکانہ بتا دے تو میں اسے اتنی اشرفیاں دوں گا جتنی اس نے اپنی زندگی میں دیکھی نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد نئی ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے۔ راڈو اس جاسوس کو ولائین زبان میں کہتا ہے شہزادہ ولیڈ کہاں ہے؟ اگر تم بتاؤ تو سلطان تمہیں اتنی اشرفیاں دیں گے جتنی تم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو جاسوس کہتا ہے دفع ہو جاؤ غدار۔ پھر راڈو کہتا ہے مجھے ابھی بتا دو ورنہ میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں سلطان محمد کہتے ہیں اس سے ایک بار اور پوچھو، لیکن اس بار اس سے کہو کہ اگر اس نے نہیں بتایا تو میں اسے ایسی موت دوں گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف مارا خاتون اس جاسوس لڑکی سے پوچھ رہی تھی کیا تمہیں پیسے ملے ہیں اس کام کے یا پھر کسی اور مجبوری میں کر رہی ہو؟ تو وہ لڑکی ہاں میں ساری لا دیتی ہے۔ دوسری طرف راڈو اس جاسوس سے دوبارہ پوچھتا ہے اور سلطان کے الفاظ دہرا دیتا ہے، لیکن وہ جاسوس کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر سلطان کہتے ہیں لے جاؤ اسے۔ سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن راڈو کہتا ہے رکو۔ دوسری طرف مارا خاتون کہہ رہی تھی ایک تو غریب اور دوسری عورت، ان گیدڑوں کے بیچ میں کس طرح سے جی رہی ہو تم؟ میں جانتی ہوں تمہارے سامنے اور کوئی راستہ نہیں بچا ہوگا۔ تو الینا کہتی ہے جی شہزادی مارا۔ دوسری جانب راڈو کہتا ہے ایک بار اور کوشش کرتا ہوں۔ تو سلطان اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد راڈو ولائین زبان میں اس جاسوس کو کہتا ہے میں شہزادے ولیڈ کا بھائی ہوں، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور اس کی طرف ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم مدد کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ جاسوس ہاں میں ساری لا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اپنا خط استبل کے آخری کونے کے قریب چھوڑ دو، وہاں ہمارا ایک آدمی ہے جو اس خط کو ولیڈ تک پہنچا دے گا۔ راڈو کہتا ہے بہت اچھے، اب میرے منہ پر تھوک دو اور مجھے غدار کہو۔ یہ سن کر وہ جاسوس ایسا ہی کرتا ہے اور پھر راڈو اسے ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سلطان کو کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ اپنی اشرفیاں اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ سن کر سلطان مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف مارا خاتون کہتی ہے خیر کچھ بھی ہو جائے تم نے غلط راستہ چنا ہے۔ یہ سن کر الینا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر سلطان محمد کہہ رہے تھے ولایین لوگوں کی وفاداری قابل تعریف ہے، جبکہ سلطان کے شاہی محل میں مارا خاتون کہہ رہی تھیں تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہوگا۔ اس کے بعد مارا خاتون اس زہر آلود کھیر کے ساتھ ایک خنجر بھی رکھوا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے بولو کیسے مرو گی؟ دوسری طرف سلطان محمد کہتے ہیں مار دو اسے۔ اس کے بعد کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ راڈو اپنے خیمے میں جا کر ایک خط لکھنے لگتا ہے جو وہ ولیڈ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اتنے میں اسے 10 سال پہلے کا خیال آتا ہے جب ولیڈ سخت غصے میں سلطان کے شاہی محل سے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے راڈو کہہ رہا تھا بھائی سنو تو ہمارے ساتھ یہیں پر رہ جاؤ۔ ولیڈ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں سننا اور یہاں کیا کروں، سلطان کے سامنے گڑ گڑاتا رہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر راڈو کہتا ہے دیکھو یہ ہمارا خاندان ہے۔ تو ولیڈ کہتا ہے تم میرے بھائی ہو، محمد نہیں۔ یہ کہہ کر ولیڈ دوبارہ چل پڑتا ہے۔ پھر راڈو کہتا ہے ولیڈ میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں پھر سے ایک ساتھ رہیں جیسے بچپن میں رہتے تھے۔ ولیڈ کہتا ہے چھوٹے بھائی وہ وقت گزر چکا، دنیا بدل چکی ہے۔ پھر راڈو کہتا ہے لیکن محمد نے مدد کا وعدہ کیا ہے، ایک بار قسطنطنیہ فتح ہو جائے۔ یہ سن کر ولیڈ اسے ہلکا سا تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی آنکھیں کھولو، تمہاری وفاداری کے بدلے میں سلطان تمہیں کیا دیتا ہے یہ دیکھ لینا۔ اس کے بعد ولیڈ اسے گلے لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر موجودہ منظر سامنے آتا ہے جب راڈو اپنے بھائی ولیڈ کے لیے ایک خط لکھ رہا تھا۔ پھر وہ خط لے کر اپنے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح وہ خط ولیڈ تک پہنچ جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ولیڈ کہتا ہے مجھے خبر ملی ہے شام کی نماز کے بعد سلطان اپنے خیمے میں اکیلا ہوگا، پہرے داروں کے بغیر، ہمیں فوراً کام نپٹانا ہوگا۔ یہ سن کر ولیڈ کا خاص آدمی گرج پوچھتا ہے کیا جاسوس حملے کے بارے میں جانتا ہے؟ تو ولیڈ کہتا ہے اسے سب پتہ ہے۔ پھر گرج کہتا ہے لیکن شہزادے اس جگہ جانصاری موجود ہوں گے۔ تو ولیڈ کہتا ہے ان کا دھیان بٹا لیں گے اور محمد کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد ولیڈ کے سپاہی عثمانیوں پر اچانک حملے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ ولیڈ کے تقریباً 10,000 فوجی بچے تھے پر وہ جنگ میں بہت ماہر تھے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ عثمانی پڑاؤ میں سناٹا بس رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ زیادہ تر فوجی اپنے خیمے میں آرام کر سکتے ہیں، صرف چند فوجی ٹولیوں کو پہرے داری کا کام دیا گیا تھا۔ سلطان محمد اپنے خیمے میں موجود تھے۔ اتنے میں محمود پاشا کہتا ہے سلطان زیادہ تر فوجی خیموں میں ہیں، باقی پہرے داری کر رہے ہیں جیسے آپ نے حکم کیا۔ پھر سلطان کہتے ہیں محمود پاشا اگر آپ نے کوئی شاعری لکھی ہے تو سنا دو تاکہ یہ تسلی مل جائے کہ اس خوفناک دنیا میں ابھی بھی تھوڑے جذبات باقی ہیں۔ تو محمود پاشا کہتا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے سلطان۔ اس کے بعد وہ شاعری پڑھتے ہوئے کہتا ہے گلاب دیکھا تو میرا ریزہ ریزہ بکھر گیا، بین تیرے بیمانی ہے یہ گلابوں کا باغیچہ، میرے جانے من تمہارے بغیر میں کیا کروں اس دنیا کا اور میری اس زندگی کا۔ اس دنیا یا اس دنیا میں کسی کو تمہارے چہرے کی جھلک بھی دکھے تو خون اتر آتا ہے میری نگاہوں میں، بتاؤ کیا کروں میں، تمہارے ہونٹوں کو یاد کرتا ہوں میری جان، پینا چاہتا ہوں جام، یہ لال شراب مجھے تمہارے ہونٹوں کی یاد دلاتی ہے۔ ریگستان میں کہاں کھلے گا نرگس، تمہارے باغیچے کے گلاب کی وہ مہک یاد آتی ہے، تمہارا چمکتا چہرہ چاند ہے میرے لیے، آسمان پر چمکتا چاند تمہاری یاد دلاتا ہے۔
تمہاری چاہت پر قربان ہے میری جان، میرا دل کوئل کی کان ہے جو پکارتی ہے صرف تمہیں۔ یہ شاعری سن کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں بہت خوب محمود پاشا، اور پھر محمود پاشا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیر رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بار بار بچپن کے خیالات آ رہے تھے جن میں وہ ولیڈ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو یاد کر رہے تھے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک خواب کا منظر آتا ہے جس میں ولیڈ کہہ رہا تھا ولاحیہ تمہاری قبر بنے گا۔ دوسری طرف ولیڈ حملے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ آج وہ سلطان محمد کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس نے اپنا بیس مکمل عثمانیوں والا بنا لیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا خاص آدمی گرج کہتا ہے آج آپ سلطان سے بھی زیادہ عثمانی لگ رہے ہیں شہزادے۔ ولیڈ کہتا ہے ہاں۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اس عثمانی لباس کے اندر ایک ولائین دل دھڑکتا ہے۔ میں تمہیں اوپر والے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ اوپر والا تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر میں شان کے بارے میں کہوں تو تم سب جنگ کے لیے شان سے لڑنے آئے ولائین سپاہی ہو۔ یہ سن کر ولیڈ کے سپاہی کافی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ولیڈ کہتا ہے اب ہم ایک شاندار جیت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ جو سر پر کفن باندھ کر نہیں آئے ہیں وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ آج رات ہم جنگ کا قہر برپا کریں گے اس شخص پر جو اپنے آپ کو اس زمانے کا نیا سیزر کہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر ولیڈ کے سپاہی اور زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور جیت کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد عثمانی خیموں کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک پہرے دار اندر آ کر سلطان سے پوچھتا ہے سلطان آج رات آپ کو کچھ اور چاہیے تو نہیں؟ سلطان کہتے ہیں نہیں۔ یہ سن کر وہ پہرے دار باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب راڈو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے کہتا ہے اوپر والے مجھے اس کام کے لیے معاف کر دینا۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار اٹھا کر اپنے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک جانب چل پڑتا ہے۔ اسی دوران محمود پاشا بھی باہر آ چکا تھا۔ پھر وہ بھی راڈو کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ مسلسل اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ عثمانی خیموں سے تھوڑے فاصلے پر ہزاروں مشالیں اندھیرے کو چیرتی آ رہی تھیں۔ موت قدم بڑھا رہی تھی۔ یہ ولیڈ کی فوج تھی جو ایک بڑے حملے کے لیے عثمانی خیموں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ولیڈ نے اپنی فوجیوں کو عثمانی فوجیوں والا لباس پہنا دیا تھا اور گھوڑوں کی بجائے گھوڑیوں پر آ رہے تھے تاکہ وہ خاموشی سے آگے بڑھیں اور عثمانیوں کو کوئی آواز سنائی نہ دے۔ ایک جگہ پہنچ کر ولیڈ رک جاتا ہے اور اپنے خاص آدمی گرج کو کہتا ہے سلطان کے خیمے میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب حرکت میں آ جاتے ہیں اور مختلف ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمانی پڑاؤ میں راڈو ایک طرف جا رہا تھا جبکہ محمود پاشا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ دوسری جانب ولیڈ ایک جگہ پہنچ کر اپنی گھوڑی سے نیچے اتر آتا ہے جبکہ اسی دوران اس کی فوج عثمانی فوج پر حملہ کر دیتی ہے۔ ایک شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ ولیڈ اکیلا ایک طرف سے آگے بڑھنے لگتا ہے کیونکہ وہ سلطان کے خیمے میں جانا چاہتا تھا۔ اسی دوران شدید جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ولیڈ کے فوجی خیموں کو آگ لگا رہے تھے۔ یہ ایک اچانک حملہ تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ عثمانی فوجیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے ولائین ہیں اور کون سے ان کے اپنے، کیونکہ ولیڈ کے سپاہیوں نے اپنا بیس عثمانی فوجیوں والا بنایا ہوا تھا۔ اس شور و گل کے بیچ ولیڈ سلطان کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سلطان کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیا، اس کے سامنے راڈو کھڑا تھا۔ یہ راڈو کی ایک بہت بڑی چال تھی۔ اس نے سلطان کا ساتھ دیتے ہوئے ولیڈ کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اسے دیکھ کر ولیڈ حیران پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اپنے عثمانی سلطان کے لیے مجھ سے لڑو گے تم؟ یہ سن کر راڈو اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ پھر ولیڈ کہتا ہے میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ تو راڈو کہتا ہے ہاں اور میں بھی۔ اس کے بعد ولیڈ اپنا خنجر اندر رکھ کر کہتا ہے محمد جنگ آ رہا ہے، اس کے لیے مرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ راڈو کہتا ہے میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ولیڈ کہتا ہے تو پھر چلو مل کر مارتے ہیں اسے۔ تو راڈو کہتا ہے ہم نے محمد سے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ ولیڈ کہتا ہے جھوٹ، جب گردن پر چاقو تنا ہو تو آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تم مجھ سے وفاداری نبھاؤ بھائی، کس نے بچایا تھا تمہیں جب ہمیں سلطان کے محل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا؟ سلطان اپنے خیمے میں نہیں تھے، وہ باہر ولیڈ کے آدمیوں کو مار رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ولیڈ کے کئی آدمیوں کا خاتمہ کر ڈالتے ہیں اور پھر زور سے اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں جتنے ولائین کو تم مارو گے میں اتنی ہی زیادہ اشرفیاں تمہیں دوں گا۔ ادھر خیمے کے اندر ولیڈ کہہ رہا تھا محمد نے ہمیشہ تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے، لیکن ڈریکولا خاندان کا لہو تمہاری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ گھر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ مل جاؤ بھائی، ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور تم میرے سپہ سالار ہوگے۔ یہ کہہ کر ولیڈ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن راڈو کہتا ہے نہیں، تم مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے جنگ اور تکلیف کے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، حکومت کی تمہاری بھوک اور بدلے کی آگ میں تمہاری بیوی تک نہیں بچی۔ یہ سن کر ولیڈ پوچھتا ہے اینستھیسیا کی موت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ راڈو کہتا ہے
मैं वहाँ मौजूद था। यह सुनकर विलैड गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो राडू कहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। फिर विलैड कहता है, तो फिर आओ और काटो। इस तरह वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान बाहर शदीद लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। इस तरह सुल्तान महमद और अली बे विलैड के काफ़ी आदमियों को मार गिराते हैं। इतने में अली बे कहता है, सुल्तान हमारे आदमी कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो हम पर हावी हो जाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं, भरोसा रखो अली बे, मैं इस जहन्नम में मरने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। इधर खैमे के अंदर विलैड कह रहा था, बाबा हमेशा तुम्हें कमज़ोर लड़का कहते थे। तो राडू कहता है, बाबा की कई बातें गलत थीं। विलैड कहता है, देखते हैं तुम्हारी तलवार में कितनी दहार है कमज़ोर बच्चे। यह कहकर विलैड हमला करने ही वाला था कि इतने में पीछे से महमूद पाशा और चंद सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। महमूद पाशा विलैड को कहता है, विलाया के नए राजा के साथ ज़रा इज्जत से पेश आओ। फिर विलैड कहता है, सुल्तान के एक चमचे को इस गंदे काम के लिए भेजा गया है। महमूद पाशा कहता है, तो बताओ मुझे, शहजादे राडू की तलवार से मरोगे या मेरी? पर जो भी हो, तुम्हारी लाश को सुल्तान तक ज़रूर पहुंचा देंगे। इतने में विलैड अचानक जलते हुए दिए को नीचे गिरा देता है, जिससे आग भड़क उठती है। फिर वो कहता है, पहले महमद को ख़त्म कर दूं, फिर तुमसे निपटता हूँ। यह कहकर वो खेमे से बाहर निकल जाता है, जबकि महमूद पाशा अपने सिपाहियों को कहता है, पकड़ो इसे। इस तरह विलैड इस अफरा तफरी में एक तरफ भागने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान शदीद जंग जारी थी। अली बे कह रहा था, हमारा मोर्चा टूट रहा है। सुल्तान कहते हैं, अब इसे बताता हूँ मैं। इसके बाद सुल्तान ज़ोर से कहते हैं, जानिसारियों हमला करो। यह सुनकर जानिसारियों की एक बड़ी टोली हरकत में आ जाती है। ये उस्मानी फ़ौज के सबसे माहिर और ताकतवर फौजी थे। अब विलैड के सिपाहियों की शामत थी। जानिसारियों को सुल्तान महमद ने एक तरफ छुपा कर रखा हुआ था। इस तरह वो टूट पड़ते हैं। यह देखकर विलैड का कमांडर कहता है, ये एक जाल है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान को विलैड के इस हमले के बारे में पहले से पता था और उन्होंने जानिसारियों को आगाह कर दिया था। सुल्तान महमद जंगी हिकमत अमली में बहुत माहिर थे और एक बाहिम्मत जंगजू थे। उनकी ज़िंदगी में डर की कोई जगह नहीं थी। फिर सुल्तान ज़ोर से कहते हैं, इन सब को बीच में लेकर आओ। यह सूरत हाल देखकर कमांडर गर्ज अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देता है, लेकिन उसके सिपाही जाल में फंस चुके थे और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी जने विलैड एक तरफ भाग रहा था। राडू उसे देख लेता है। वो और महमूद पाशा उसके पीछे भागते हैं, लेकिन विलैड फिर गायब हो जाता है। विलैड ने उस्मानी लिबास उतार दिया था। इसी दौरान सुल्तान महमद अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि फ़ौरन तोपें लगाओ। यह सुनकर उस्मानी फौजी हरकत में आ जाते हैं और विलैड के सिपाहियों पर गोले बरसा देते हैं। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, गाजियों, इन काफरों को ख़त्म कर दो, कोई बच कर न जाने पाए। इतने में राडू और महमूद पाशा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। महमूद पाशा कहता है, सुल्तान आपको किसी महफूज जगह चलना चाहिए। फिर राडू कहता है, सुल्तान मेरा भाई भाग गया है, वो आप पर हमला करेगा। ये सुनकर सुल्तान महमद कहते हैं, तो फैसला हो गया, मैं पहले उसे ढूंढूंगा और फिर मार डालूंगा। यह कहकर सुल्तान महमद हरकत में आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में दूर से विलैड भी तैयार होकर सामने आ जाता है और ज़ोर से कहता है, सामने आओ महमद, हिम्मत है तो सामने आओ। सुल्तान गुस्से में कहते हैं, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो विलैड की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इस तरह सुल्तान विलैड के सामने पहुंच जाते हैं और फिर कहते हैं, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, लो मैं आ गया। मुझे मारकर तुम खुद को जांबाज साबित करना चाहते हो। विलैड कहता है, मुझे जांबाज नहीं बनना महमद, बदला लेना है। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए राडू और महमूद पाशा नहीं हैं। सुल्तान महमद कहते हैं, पर तुम्हें दफनाते वक्त ज़रूर आएंगे। फिर विलैड कहता है, इसे अपने बचपन वाली लड़ाई समझ रखा है महमद। यह सुनकर सुल्तान महमद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर भरपूर वार करने लगते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, मैं बरसों बरस तुम्हें बचाता रहा धोखेबाज, एक भाई की तरह तुम्हारा ख्याल रखा। विलैड कहता है, झूठ, तुमने मेरे भाई को बहका दिया, मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम अंधे हो और बेवकूफ़ भी, पर मैं अपना वादा निभाऊंगा और तुम्हें बेरहम मौत दूंगा। विलैड कहता है, जैसे मेरी बीवी को दी, पर मुझे ये जानकर सुकून है कि तुम्हारी बीवी भी अब मर चुकी है। नाजरीन, विलैड यहाँ समझ रहा था कि उसके जासूसों ने सुल्तान की बीवी को जहर दे दिया होगा और वो मर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके जासूस पकड़े गए थे और सुल्तान की बीवी जिंदा थी, पर सुल्तान महमद को ये बात नहीं पता थी। विलैड की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर विलैड कहता है, और अब तुम भी नहीं बचोगे। इसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह दोनों लड़ रहे थे
کہ ان کے قریب ایک گولا آ کر گرتا ہے جس سے وہ دونوں زمین پر گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں بے سود زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد راڈو اور محمود پاشا آ جاتے ہیں اور سلطان محمد کو ہوش میں لاتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی سلطان محمد ولیڈ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں گیا ولیڈ؟ راڈو کہتا ہے وہ بھاگ گیا۔ سلطان کہتے ہیں یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، میں اسے ڈھونڈوں گا اور مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے کل ملا کر تقریباً 20,000 سپاہی مارے گئے تھے۔ ولیڈ کی تقریباً ساری ہی فوج ماری گئی تھی۔ اس کے اچانک حملے نے سلطان کی فوج کو کمزور تو کر دیا تھا، لیکن وہ سلطان کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی یہ آخری کوشش الٹی پڑ گئی تھی۔ جانصاری بہت ہی شاندار سپاہی تھے۔ انہوں نے ولیڈ کے سپاہیوں کو بری طرح سے شکست دے دی تھی۔ ولیڈ کے کچھ جاسوس بھی پکڑے گئے تھے جنہیں دیکھ کر سلطان کہہ رہے تھے پہلے ان جاسوسوں سے معلومات حاصل کریں گے اور پھر ان کا سر کاٹ دیں گے۔ راڈو پوچھتا ہے آپ کو کیسے پتا تھا کہ ولیڈ کہاں حملہ کرے گا؟ سلطان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال پہلے الیگزینڈر کی فوج پرشین راجہ کی فوج کے سامنے بہت چھوٹی تھی، تو الیگزینڈر نے داؤ کھیلا اور سوچا کہ وہ راجہ اور اس کے پہرے داروں پر سیدھا وار کرے گا۔ اس نے سوچا کہ راجہ نہیں رہے گا تو اس کی بڑی فوج بھی نہیں رہے گی۔ اس چال میں وہ کامیاب رہا اور اس نے پرشیا کو بری طرح سے ہرا دیا۔ پھر سلطان کہتے ہیں پر ولیڈ ریکولا نہ تو الیگزینڈر ہے اور نہ ہی میں پرشیا کا راجہ ڈاریس ہوں۔ اس کے بعد استنبول کے شاہی محل کا منظر سامنے آتا ہے۔ ولیڈ کے جاسوس پکڑے گئے تھے۔ مارا خاتون کہہ رہی تھی جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ لڑکا کہتا ہے نہیں شہزادی مارا۔ پھر مارا خاتون کہتی ہے ہم تمہاری وفاداری کے قدردان تھے، مگر بدقسمتی سے تمہاری وفاداری غلط لوگوں کے لیے تھی۔ اتنے میں سلطان کی بیوی گلبہار خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے۔ ولیڈ کی سازش بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ پھر مارا خاتون کہتی ہے سلطانہ گلبہار ہمارے دوست کو کچھ پانی پلا دو، بیچارہ تھوڑا گھبرایا ہوا ہے۔ یہ سن کر گلبہار خاتون پانی لے آتی ہے۔ وہ لڑکا پانی کا گلاس پکڑ کر کہتا ہے شکریہ سلطانہ۔ اتنے میں گلبہار خاتون کہتی ہے تمہاری دوست علینا اب اس دنیا میں نہیں رہی، پر اس نے تمہارے لیے یہ چھوڑا ہے، اس سے بنا درد کے کام بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر گلبہار خاتون وہ زہر کی شیشی اس پانی میں انڈیل دیتی ہے۔ یہ سب سن کر وہ لڑکا ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے ولیڈ ریکولا کو ہرا دیا تھا، پر ابھی ولایہ کے دارالحکومت ٹارگو وسطے کو اپنے کنٹرول میں کرنا باقی تھا۔ سلطان محمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں گزری رات ولیڈ ریکولا نے ہمارے اوپر اپنی فوج کی پوری طاقت آزما لی اور ناکام رہا۔ اس کی ناکامی کا انعام تھا صرف موت، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد سلطان ایک سپاہی سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کتنے ولائین سپاہیوں کا سر کاٹا؟ وہ کہتا ہے 9 سپاہیوں کا سلطان۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں تو آج تمہیں سونے کی 9 اشرفیاں دی جائیں گی۔ پھر سلطان کہتے ہیں ان کافروں کے ہاتھوں ہمارے بہت سارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، آج ہم انہیں دفنائیں گے، پر ہم ان کی اس قربانی کو نہیں بھولیں گے۔ ایک بات اور کہوں گا، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ہر طرف ولائین سپاہیوں کی لاشیں ہیں یا پھر وہ قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی، پر ختم ہم کریں گے۔ آج سوگ منائیں گے اور کل ٹارگو وسطے میں انہیں خون کے آنسو رلائیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے سپاہی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ ولیڈ کے آدمی جنگل میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ولیڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کافی افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر اپنے خاص آدمی سے گلے ملتا ہے تو کمانڈر گرج کہتا ہے مجھے لگا آپ نہیں بچے۔ ولیڈ کہتا ہے پر میں ابھی زندہ ہوں، لیکن سلطان بھی بچ گیا۔ پھر گرج کہتا ہے چاروں طرف جانصاری پھیلے ہوئے ہیں۔ ولیڈ کہتا ہے جانتا ہوں، جلد ہی وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ محمد میرے بھائی کو ولایہ کی گدی پر بٹھانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ فوجی جمع کرو، ہم انہیں کھوجیں گے، پہاڑوں اور جنگلوں کو چھان ماریں گے۔ پھر گرج کہتا ہے ہاں شہزادے، ڈرگو وسطے ہمارا ہوگا۔ یہ سن کر ولیڈ ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے محمد نہیں جانتا اس کا کیا حال کروں گا میں۔ دوسری طرف سلطان محمد کی فوج نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا اگلا ہدف تھا ولایہ کا دارالحکومت ٹارگو وسطے۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار وہ ٹارگو وسطے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ توپوں کو ترتیب سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کو استعمال کیا جا سکے۔ اتنے میں راڈو کہتا ہے کبھی میرے والد کی حکومت تھی یہاں، ان کے جانے کے بعد 9 لوگ گدی پر بیٹھے، وہ اور میرے بڑے بھائی مرزا اسی کے لیے مارے گئے جیسے ولیڈ مارا جائے گا۔ کب ختم ہوگا یہ سب؟ تو سلطان کہتے ہیں کبھی نہیں ہوگا، جب تک تم اس گدی پر بیٹھے ہو کسی پر یقین مت کرنا اور کبھی کمزوری مت دکھانا۔ پھر راڈو پوچھتا ہے اگر کبھی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں اپنے بھائی کی غلطیوں سے سیکھو اور اپنا راستہ خود بناؤ، ہمیں اس دنیا پر اپنی گہری چھاپ چھوڑنی ہے،
لیکن پہلے ہمیں چاہیے ٹارگو وستے۔ اسی طرح توپوں کو مسلسل تیار کیا جا رہا تھا کیونکہ سلطان اور باقیوں کا خیال تھا کہ اب ولایت ریکولا اسی شہر میں ہوگا۔ اسی دوران ایک آدمی آ کر محمود پاشا کو کچھ کہتا ہے، جس کے بعد وہ سلطان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، سلطان یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ سن کر سلطان بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان اپنے خاص سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے اندر بھیج دیتے ہیں تاکہ اندر کے حالات پتہ چل سکیں۔ اندر بالکل سناٹا تھا، جیسے شہر میں ایک بھی شخص نہ بستا ہو۔ سپاہیوں کا دستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ہر طرف دھواں تھا۔ اتنے میں سلطان بھی اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ شہر کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ سب بھی حیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ شہر اتنا سنسان کیوں لگ رہا ہے۔ سلطان محمد ولایت ریکولا کو ڈھونڈ کر مارنا چاہتے تھے تاکہ اس کی دہشت ایک ہی بار میں ختم ہو جائے، لیکن ولایت کہیں پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا تھا تاکہ وہاں سے وہ ہنگری کے راجا کو خبر بھیج کر مدد حاصل کر سکے، لیکن اس چکر میں اس نے ٹارگو وستے کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح سلطان اور باقی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ٹارگو وستے خالی ہے، اس کے تمام دروازے کھلے تھے اور سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی دور سے سلطان کو آواز دیتا ہے تو سلطان اس طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر جو منظر وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ سکتے میں آ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آگے لاشوں کا ایک سمندر تھا، جہاں تک نظر پہنچتی وہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں اور نیزوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا، تاریخ میں اسے لاشوں کا جنگل کہا گیا ہے۔ یہ تقریباً 8 کلومیٹر لمبا راستہ تھا جس پر عثمانی اور مسلم لوگوں کی لاشیں نیزوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ ان کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور اس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ سب کو خوفناک طریقے سے وہاں لٹکایا گیا تھا۔ سلطان محمد اور ان کی فوج آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سلطان کافی افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک لاش کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جو حمزہ بے کی لاش تھی۔ حمزہ بے ان کے گہرے دوست اور ان کی بیوی گلبہار کے والد بھی تھے۔ اس حالت میں انہیں دیکھ کر سلطان کافی غمگین ہو کر رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان حکم دیتے ہیں کہ ان سب کو زمین پر اتارا جائے اور باعزت دفن کر دیا جائے، اس منحوس جگہ سے کہیں دور۔ یہ کہہ کر سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ولایت نے یہ شیطانی کام اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نظارہ کون دیکھے گا اور ان پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس کے بعد 2 ہفتے گزر جاتے ہیں۔ لاشوں کو دفنایا جا چکا تھا اور ہر طرف صفائی کرا دی گئی تھی۔ ولایت ریکولا مسلسل بھاگ رہا تھا اور عثمانی فوجیں لگاتار اس کی کھوج لگا رہی تھیں، لیکن ولایت کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان محمد واپس استنبول لوٹتے، انہوں نے 6 سال پرانی ولایت کی خونی حکومت پر آخری کیل ٹھونک دی، راڈو کو ولایت کی گدی پر بٹھا کر۔ اس طرح سلطان راڈو کو ولایت کا نیا راجہ بنا دیتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، شہزادے راڈو، ولایت کے راجہ۔ پھر راڈو سب لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے تو سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر سلطان بھی اپنے خاص سپاہیوں کو باہر بھجوا دیتے ہیں۔ سلطان اور راڈو اندر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ پھر راڈو کہتا ہے، بچپن میں ولایت اور میں اسی کمرے میں بھاگ دوڑ کرتے تھے جب ہمارے بابا جنگ لڑنے گئے ہوتے تھے۔ سلطان کہتے ہیں، ایک دن تمہارے بچے بھی یہی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان راجہ کی گدی کے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ راڈو پوچھتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، پر ولایت تو ابھی تک زندہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اسے بھی دیواروں کے باہر اس نیزے پر لٹکا دیا جائے، اسے بھی اتنا ہی ستایا جائے جتنا اس نے حمزہ بے اور باقیوں کو ستایا، لیکن کچھ دوسرے ضروری معاملات سامنے آ گئے ہیں جن کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے، اور ویسے بھی میں اپنے بیٹے سے ملنے کو بے قرار ہوں۔ یہ سن کر راڈو کہتا ہے، جی سلطان، میں سمجھ سکتا ہوں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، میں اپنے 2000 سب سے اچھے سپاہی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ اس طرح سلطان اسے تحفے کے طور پر ایک خنجر دے دیتے ہیں۔ راڈو کہتا ہے، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد سلطان اسے اپنی نشست کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہیں تو راڈو جا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ ولایت کا نیا راجہ بن چکا تھا۔ پھر سلطان کہتے ہیں، ولایت سے بہتر راجہ بننا، تمہاری حکومت لمبی ہو راڈو۔ یہ کہہ کر سلطان واپس چل پڑتے ہیں۔ اس طرح راڈو کو وہ تاج ملا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور سلطان محمد کو اپنے سرحدی علاقے میں ایک دوست راجہ مل گیا۔ سلطان جانتے تھے کہ راڈو کو گدی پر بٹھانے سے راڈو سب لوگوں کو ولایت کی اصلیت کے بارے میں بتا سکے گا۔ دوسری طرف ولایت ریکولا جنگلوں میں بھاگ رہا تھا، وہ کہیں کا نہیں رہا تھا، اس کا کوئی ملک نہیں تھا، اور ساتھ دینے والے بھی بہت کم بچے تھے۔ وہ اپنی جلادی اور ہمت کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن فاتح سلطان محمد کے خلاف اس کی بغاوت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک جگہ رک کر ولایت کہتا ہے، ہنگری کی سرحد یہاں سے تقریباً 2 دن دور ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو یا پھر چاہو تو رک جاؤ۔ تو اس کا خاص آدمی کہتا ہے، آپ کی لڑائی میری لڑائی ہے۔ پھر ولایت کہتا ہے، ہمت رکھو، ہم لوٹیں گے اور بدلہ لیں گے، ہماری ملاقات جلد ہی ہوگی محمد۔ یہ کہہ کر ولایت اپنا گھوڑا بھگا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ میدان جنگ میں سلطان محمد کے پینترے، ہوشیاری اور ان کی دور اندیشی نے ولایت ریکولا کو زوردار پٹخنی دی تھی جس سے وہ کبھی ابھر نہیں پایا۔ آنے والے 400 سالوں تک ولایت عثمانی حکومت کی جاگیر ریاست بنا رہا۔ اس طرح کچھ مہینے گزر جاتے ہیں۔ سلطان محمد استنبول میں موجود تھے۔ انہیں خبر ملتی ہے کہ ولایت ابھی تک زندہ ہے تو وہ کافی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں مارا خاتون آ کر کہتی ہے،
کیا بات ہے محمد، اس جنون کو چھوڑ دو، تم جیتے، راڈو کو گدی پر بٹھایا، تمہاری بیوی اور بچے محفوظ ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں پر ولیڈ ریکولا زندہ ہے۔ مارا خاتون کہتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں بچی، نہ اس کے پاس گدی ہے اور نہ ہی طاقت۔ تو سلطان کہتے ہیں مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک میں اس کا وہی حشر نہ کر دوں جو اس نے حمزہ بے کا کیا، میں نے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر مارا خاتون کہتی ہے تم نے ایک شاندار جیت درج کی ہے، یہ شہر تمہارے خوابوں کا شہر ہے، روم اب تمہاری پہنچ میں ہے، پر تمہیں ولیڈ کو بھولنا ہوگا، تمہارا نصیب کہیں اور ہے۔ یہ کہہ کر مارا خاتون چلی جاتی ہے، لیکن سلطان محمد مطمئن نہیں تھے، وہ کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اس لائبریری میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں انہوں نے اور ولیڈ نے ایک کتاب کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو سلطان ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر کے وہ کتاب کھولتے ہیں اور پھر اپنی انگلی ایک جگہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آنکھیں کھول کر پڑھنے لگتے ہیں۔ وہاں لکھا تھا میں بنا شان کے نہیں جی سکتا، آسانی سے دنیا نہیں چھوڑوں گا، کچھ بڑے کارنامے کرنے ہیں مجھے جن کی کہانیاں آگے سنائی جائیں گی۔ یہ پڑھ کر سلطان کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد 15 سال گزر جاتے ہیں۔ سلطان محمد آخری بار ولیڈ ریکولا سے آمنے سامنے ملتے ہیں استنبول کی مضبوط دیواروں کے اندر۔ سلطان محمد نے ولیڈ کا سر ایک نیزے پر لٹکا دیا تھا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ میں رکھے ایک سکے کو دیکھتے ہیں جو بچپن میں ولیڈ نے سلطان محمد کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر سلطان واپس مڑتے ہوئے وہ سکہ ہوا میں پیچھے کی طرف اچھال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ سکے کو نیچے گرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سلطان نے اپنی قسم پوری کر دی تھی اور ولیڈ کو ایک ذلت والی موت دے کر اسے ایک نیزے پر لٹکا دیا تھا۔ اس طرح یہ سیزن یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔